میڈیا کا دور ہے, جس بھی اپنے جتنے ایج کے انسان سے ملتی ہوں وہ کسی کے بارے میں برا ہی بول رہے ہو. تو آج کل کے ایموشنز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نیگیٹو جو ایموشنز ہیں نا ان میں آتی ہے نفرت, حسد, غصہ, سازش. دنیا کا جو سب سے پاورفل پازیٹیو ایموشن ہے forgiveness ہے. لڑکی جب تک مرد کی پہنچ سے دور رہتی ہے تب تک وہ اس کے لیے بہت ہی دلکش اور حسین ہوتی ہے. Really? جب کوئی لڑکی محبت کا اقرار کر لے مرد کی نظروں میں اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. یو شوڈ ناٹ بی ایکسیسو ایون آفٹر یو گیٹ میرڈ. ایون دین یو شوڈ ناٹ بی لائک اے فری لنچ. 3 پیرامیٹرز ہیں جو میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنوں میں شادی کریں. بیٹیاں ہوتی ہیں, شادی ہو سسرال میں جاؤ, پہلے 3 مہینے اپنی اماں کو کہنا مجھے فون نہ کریں. اگر آپ کی شادی ہوئی ہے آپ گفٹس لے کر آئے ہو. نند کے لیے جو گفٹ ہے نا سب سے مہنگا اور اچھا لانا. ریشو ہوتی ہے اگر کوئی انسان ڈسیبل ہو گیا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے. جن مریضوں کو ٹھیک ہونے کا یقین ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. جنہیں صرف امید ہو وہ کچھ بہتر ہو جاتے ہیں. جنہیں شک ہو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتے. ڈاکٹرز کی آئے دن ہڑتال ہو رہی ہوتی ہے, اس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ لڑائی کرنی ہے تو جا کے وزیر اعلیٰ سے کرو نا. غریب مریض کا کیا قصور ہے, وہ مر رہا ہے پیٹ میں درد کی وجہ سے اور آپ کہہ رہے ہو میں ہڑتال میں ہوں. یہ کیا بات ہے کہ فٹے منہ. السلام علیکم, ویلکم ٹو ایک پوڈ کاسٹ اینڈ آئی ایم یور ہوسٹ جویریہ اجمل. اکثر ہمارے ساتھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جب ہم سوچتے ہیں کہ شاید سب کچھ ختم ہو گیا ہے. پورے دن میں ہمارے ساتھ ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا, وہ کیوں ہوا, میرے ساتھ ہی کیوں ہوا. ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. کسی نے ہمارے ساتھ ٹھیک سے بات نہیں کی, کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو گیا کہ ہم خود ہی ہرٹ ہو جاتے ہیں, خود ہی ہم سینسٹیو ہو جاتے ہیں اور ہم شاید یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اب تو سب کچھ ختم ہے, اب تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. کوئی فیلئر آ جائے ذرا سا بھی تو ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. ڈپریشن سے کیسے نپٹا جائے, اس پہ کیسے قابو پایا جائے, سوشل میڈیا ہمیں کس طرح سے ڈپریس کر رہا ہے اور ہم کیسے اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں, اس سب پہ بات کرنے کے لیے, آپ کو بہترین ٹپس دینے کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر خالد جمیل صاحب, جن کو ہم سب جانتے ہیں. ہی از رناؤنڈ آرتھوپیڈک اینڈ نیورو ایکسپرٹ, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی پوری زندگی میریکل سے بھری ہوئی ہے. اگر ہم کہیں کہ ہز لائف از فل آف میریکلس تو یہ غلط نہیں ہوگا. ان سے ہم پوچھیں گے کہ ڈپریشن پہ کیسے قابو پایا جائے, ان کی سٹوری سے ریلیٹ کریں گے, اور خاص طور پہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ کس طرح سے اپنے آپ کو ڈپریشن سے دور رکھ سکتے ہیں. سو چلیے آپ کو ان سے مل پاتے ہیں. سر, ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. It's a pleasure. I'm very happy to be here. تھینک یو سو مچ, اور آئی ہوپ کہ آپ ایزیلی آ گئے ہیں. ہاں مجھے تھوڑا سا ہو رہا تھا بٹ کمفرٹبلی ہاں, وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم راستہ ادھر ادھر بھول جاتے ہیں. آئی ایم سو ہیپی کہ آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. اور وین آئی واز اسٹڈنگ اباؤٹ یو, میں نے ریسرچ کی اور میں بہت سی چیزیں جب دیکھ رہی تھی تو مجھے بہت اچھا لگا. یور انسپریشن, یور موٹیویشن, اور آئی ایم شیور بہت سے لوگ جو دیکھ رہے ہیں ان کو آلریڈی پتہ ہوگا اس کے بارے میں. اسٹل تھوڑا سا اگر ہم ان کو کریکٹس دینا چاہیں آپ کے بارے میں, آپ کی اسٹوری کے بارے میں, تو اف یو لائک ٹو شیئر, کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ دیٹ ایکسیڈنٹ وچ چینجڈ یو, کیا ہم اس کے تھوڑا سا کریکٹس دے سکتے ہیں؟ یس, آئی آلویز سے میں اتنی دفعہ بتا چکا ہوں کہ بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ میں کچھ اوور تو نہیں بتا رہا, لیکن ظاہر ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر کسی کو کسی کے الفاظ سے یا کسی کے ایکسپیرئنس سے فائدہ ہو تو اس کو شیئر کرنا چاہیے. بالکل شیئر کرنا چاہیے. اچھا, ٹو بی ویری کلیئر اباؤٹ می, میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, بعض اوقات اس کو لوگ تھوڑا غلط پہرائی میں بھی سمجھ لیتے ہیں. مطلب میں when I was born, ever since that day I was a very ambitious person. میں چھوٹا سا بچہ تھا تو I was very ambitious. میں نے پڑھائی کرنی ہے تو میں نے کلاس میں ٹاپ کرنا ہے, میں نے یہ کرنا ہے تو سب سے آگے رہنا ہے. تو دس از ہاؤ کلاس 1 سے لے کے مجھے یہ بھی یاد ہے کہ کلاس 1 میں کوئٹہ میں تھا اور میں نے اپنے اسکول میں جب پہلی پوزیشن لی تو اس زمانے میں مجھے ایک ہوائی جہاز انہوں نے اس کا ٹوئے دیا, اور مجھے کلاس 2 کا بھی پتہ ہے اس کو لینے کے لیے. میں نے پورا سال محنت کی کہ میں یہ اگلے سال بھی ٹوئے لوں گا. اگلی دفعہ مجھے ہیلی کاپٹر ملا تھا. سو مجھے اتنی باتیں یاد ہیں ساری اپنے بارے میں. پھر آئی گریو اپ اور الٹیمیٹلی آئی وانٹیڈ ٹو بیکم اے فوجی. میں مجھے لگتا تھا کہ میری جسم کے اندر, میرے خون کے اندر, میری روح کے اندر ایک فوجی چھپا ہوا ہے. اور پھر میں نے فوری طور پہ جتنی جلدی ہو سکے وردی ایکوائر کرنے کی کوشش کی. سو آئی وینٹ ٹو این آرمی کالج. اٹ واز اے نیول کم آرمی کالج, کیڈٹ کالج پٹارو. یہ وہی مشہور کالج ہے جہاں پہ آصف زرداری بھی پڑھتے رہے ہیں, اینڈ ہی واز ان مائی ہاؤس. تو ہم اکٹھے تھے. تو آپ کے فرینڈ تھے وہ؟ ظاہر ہے ابھی بھی ہیں, ظاہر ہے, بالکل ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہماری دوستیاں ہاسٹل کے لڑکوں کو ہوتی ہیں نا, یہ ساری عمر قائم رہتی ہیں اور بڑی اسٹرانگ دوستیاں ہوتی ہیں. اینی وے,
میں جب وہاں پہ تھا تو اگین دیٹ ایمبیشیس پرسن، تو میں نے وہاں پہ نا انہوں نے اناؤنس کیا کہ جو لڑکا ہم 8ویں کلاس میں گئے تھے، جو لڑکا 8ویں کے فائنل امتحان میں فرسٹ آئے گا اوور آل، تو اگلے سال کی پوری اس کی فی معاف ہوگی. تو اب دیٹ واز اگین این انسینٹیو. تو جب امتحان کا رزلٹ آیا تو میں فرسٹ تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ میری ساری فیس بھی معاف، میرا ہاسٹل کا خرچہ بھی معاف، میرے جو وہاں پہ یونیفارم ملتا تھا وہ بھی معاف. تو اس طرح 5 سال تک اسی چکر میں کہ میں نے ٹاپ کرتے رہنا ہے، میں نے مفت میں پڑھائی کر لی. اب جسٹ امیجن فور 5 ایئرس. اس زمانے میں مجھے یاد ہے بہت کم لوگوں کی تنخواہ تھی، اور 800-900 روپیہ بڑا اماؤنٹ ہوا کرتا تھا جو کہ مہینے کا ماں باپ کو دینا پڑتا تھا. او یس یس. اینڈ آئی واز آل فری. اور وہاں پہ اسی ایمبیشس کو ذہن میں رکھتے ہوئے مجھے یاد ہے کہ میں جب پہلی دفعہ اس کالج میں انٹر ہوا تو میں وہاں گیا، جو ہمارا ہال تھا تو اس پہ میں نے دیکھا بورڈ لگے ہوئے تھے. تو ان بورڈز پہ میں نام پڑھتا گیا سب کے. ایک نام مجھے ایسا ملا جو وہاں پہ 8 بورڈ لگے ہوئے تھے، 7 بورڈوں پہ لکھا ہوا تھا. اچھا، وہ اس وقت اس کا نام جو تھا، بعد میں لیٹر آن وہ کور کمانڈر بنے، شاہد پرویز شاہد، جنرل شاہد پرویز شاہد. سو ہی بیکیم اے آئیڈیل. تو میں نے دلی میں سوچا کہ جب میں اس کالج کو چھوڑ کے جاؤں گا تو میرا 8 بورڈوں پہ نام ہونا چاہیے. ان کے ساتھ پہ ان کا ریکارڈ بھی توڑ دوں میں گا. ریکارڈ توڑنا. آئی مین دس از ہاؤ میں بتانا آپ کو چاہ رہا ہوں. اگر کوئی ینگسٹر سن رہے ہوتے ہیں، وہ یہ کہ آپ کا نا سب سے پہلے انٹینشن ہوتا ہے، پھر ایگزیکیوشن ہوتی ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں ایک بڑی اسٹرانگ چیز ہوتی ہے جو ڈپریشن سے آپ کو بچاتی ہے، وہ بلیف ہوتا ہے. آپ انٹینڈ کریں کہ میں نے یہ کرنا ہے، پھر آپ ایگزیکیوٹ کریں یعنی محنت کریں، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ میں یہ کر لوں گا. اینڈ کین یو امیجن، جب میں نے کیڈٹ کالج پٹارو چھوڑا تو میرا 8 بورڈز پہ نام تھا. آئی واز دا بیسٹ اسپورٹس مین، آئی واز دا بیسٹ ڈبیٹر، I was a senior under officer, means head boy. I got the sword of honor. ٹھیک ہے. I got the badge of honor. And اور جو چیزیں تھیں، مطلب ایتھلیٹکس میں I broke a record. میرا ابھی بھی وہاں پہ ریکارڈ 110 میٹرز میں چل رہا ہے. ہاں اچھا، میٹرک میں ٹاپ کیا، ایف ایس سی میں ٹاپ کیا. اب اس سے آگے کیا ہو سکتا تھا؟ سارے بورڈ میرے کور اپ ہو گئے تھے. لیکن یہ جو میں ابھی بات بتانے لگا ہوں نا، یہ میں چاہتا ہوں کہ اس کی مس انٹرپریٹیشن نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات وہ کلپ نکال کے چلا دیتے ہیں تو وہ عجیب سا لگتا ہے، لوگ اپنے سے مطلب نکالنا شروع ہو جاتے ہیں. اب یہاں تک اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا کہ تم کیسے تھے، تو اس کا میں جواب دوں گا کہ میں بڑا سیلفش تھا، اور میرے اندر تکبر تھا کہ میں سب سے آگے ہوں. ہاں، میں سب سے آگے ہوں، میں ہر چیز حاصل کر لیتا ہوں، میں محنت کروں تو سب کچھ بن سکتا ہوں. اور اس کے لیے مجھے اگر کسی کے سر پہ پاؤں رکھ کے بھی گزرنا پڑتا، یعنی میں I never used to bother. I was bothered about me. یعنی میں چھوٹے سی آپ کو بات لطیفہ ٹائپ کی سناتا ہوں. جس لڑکے سے بورڈ میں پوزیشن لانے کے لیے میرا مقابلہ تھا، اس کا کمرہ میرے کمرے کا جو ہاسٹل تھا اس کے سامنے تھا. اب وہ پوری رات دیکھا کرتا تھا کہ اس کی بتی کب تک جلتی ہے، کب تک پڑھتے ہیں. اچھا، میں اس کی بتی دیکھا کرتا تھا، لیکن میں چاہتا یہ تھا کہ میں زیادہ پڑھوں اور وہ سو جائے. تو میں کیا کرتا کہ میں رات کو اپنی بتی جلائی رکھتا اور سر پہ تکیا رکھ کے آنکھوں پہ تو سو جاتا. وہ یہ سمجھتا کہ میں جاگا ہوا ہوں، اور وہ صبح تک پڑھتا رہتا. اور وہ صبح جب اٹھتا تو اس سے بیچارے سے پڑھا نہ جاتا، اور میں اٹھ کے نہا دھو کے فریش ہو کے پڑھنا شروع کرتا، اور اس طرح میں ٹاپ کر لیا. اب اپیرنٹلی دیکھا جائے یہ چلاکی بھی ہے اور خود غرضی بھی ہے، لیکن میں اسی قسم کا تھا اور مجھے کوئی آر نہیں ہے بتانے میں. اور شاید اس ایج میں لوگ اسی طرح سے میں بھی اس کے بعد میں کئی میں آ گیا. جب میں کنگ ایڈورڈ میں آیا تو کنگ ایڈورڈ میں مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کنگ ایڈورڈ کے جو میرٹ لسٹ بنی، پورے پنجاب کے جتنے بھی میڈیکل کالجز تھے ان میں جتنے لڑکوں نے ٹاپ کیا ہوا تھا، میرا فرسٹ میرٹ تھا. اور میں بلکہ اپنا نام تلاش کر رہا تھا اس لسٹ کے اوپر. میں نے کہا میرا نام نہیں ہے. somebody said oh دیکھو یہ تمہارا نام تو اوپر ہے. so I was there. اور میڈیکل کالج کے اندر اگین جو میں کرتا آ رہا تھا پٹار، وہ بھی میرا اسی طرح چلتا رہا. جب میں 3rd ایئر میں ہوا تو میرا ایکسیڈنٹ ہوا، اور جب میں ایکسیڈنٹ ہوا تو 2 لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی اور میری کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی.
اور جب یہ کمر کی ہڈی ٹوٹی تو آبویسلی اس وقت میں میڈیکل اسٹوڈنٹ تھا، اور مجھے یاد ہے کہ یہ گجر خان کے قریب ایکسیڈنٹ ہوا تھا ہماری کار کا ٹرک کے ساتھ، اور بارش ہو رہی تھی، شام کا وقت تھا، اور مجھے ایک دم پتہ لگ گیا کہ اب میں شاید ساری عمر چل نہیں سکوں گا، بیکاز آپ کو ریئلائز ہو گیا تھا؟ ریئلائز ہو گیا تھا، بیکاز مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ نہیں میری کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. تھرڈ ایئر تک میڈیکل اسٹوڈنٹس کو اتنا پتہ چل جاتا ہے. اور ایک دم ابھی جو تھاٹس آ رہے تھے نا میرے ذہن میں، وہ یہ نہیں آ رہے تھے کہ مجھے کون نکالے گا، کیا ہوگا، وہ یہ تھاٹس آ رہے تھے کہ کتنا مجھے فخر تھا اور تکبر تھا اپنی ٹانگوں پہ. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے سبق سکھایا ہو یا سزا دی ہو. اب میں ان ٹانگوں سے چل نہیں سکوں گا، چلوں گا تو سہارا لے کے چلوں گا، یا میں سو آئی واز ویژولائزنگ مائی سیلف آن اے ویل چیئر. اور مجھے بہت سی باتیں میرے ذہن میں، میری کتاب ہے تیسرا جنم جو میں نے اپنی زندگی پہ لکھی ہے، اس میں کچھ واقعات یہ لکھے ہیں میں نے. تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ دیکھو ہم جس کو کامیابی سمجھتے ہیں، ترقی سمجھتے ہیں، ٹانگوں پہ، اپنے دماغ پہ، اپنے عقل پہ، تو ایک لمحہ لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو بالکل ریورس کر دیتے ہیں. تو in a way you see I was very apologetic to my Allah. اور اب مجھے ایک نئی زندگی اور ایک نئے طوفان کا سامنا تھا. تو یہاں تک جو ہے نا میری زندگی وہ پھر بالکل شفٹ ہو گئی، شفٹ ہو گئی. چینج ہو آئی گئی. واز اے ڈفرنٹ مین آل ٹوگیدر. میری سوچ بدل گئی، میری فیلنگز بدل گئیں. اب میرے لیے ٹاپ کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، میرے لیے کوئی دوڑ جیتنا کوئی بڑی بات نہیں تھی. میں سمجھتا تھا یہ کیا ہے، یہ تو ایک سیکنڈ لگتا ہے اس کو ختم ہونے میں. جو بڑا اس وقت آپ ایک بڑے مرحلے میں پہنچ ہاں چکے تھے. میں مجھے لگتا تھا کہ میں نا تھرڈ ایئر میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں اتنا سنجیدہ ہو گیا ہوں، میں اتنا دانش مند ہو گیا ہوں، فلاسفر ہو گیا ہوں میں. اور پھر آگے کی جو زندگی گزری وہ پھر اسی طرح تھی. تو جیسے آپ نے بتایا کہ آپ ٹاپ بھی کرتے تھے، تو اس وقت بھی جیلسی تو لوگوں کو بہت ہوتی ہوگی کہ ہاں یہ ہے. بالکل تو بالکل. کوئی جیلسی میں کوئی کسی نے کوئی حرکت ایسی کرنے کی کوشش کی، جیسے آپ نے بتایا لائٹ بند لائٹ آن، ہاں یا آپ سے بھی کوئی کرتے تھے اس اچھا طرح سے؟ نہیں، میں I was pretty fast and I was pretty smart. مطلب I was very smart. میں اتنا، لیکن ہاں ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں جیلسی کا. آپ نے کہا حالانکہ اس کو ہم جیلسی نہ بھی کہیں، جب ایکسیڈنٹ کے بعد میں سی ایم ایچ پنڈی میں تھا تو وہاں پہ ایک اور آرمی کا افسر تھا، اس کی بھی کمر کی ہڈی پہ چوٹ لگی تھی اور اس کی ٹانگیں بھی میری طرح مفلوج ہو چکی تھی. وہ مجھ سے پرانا تھا تو وہ ویل چیئر پہ آیا کرتا تھا، میں ابھی بیڈ پہ ہی تھا، میں ہل نہیں سکتا تھا تھوڑا بہت. تو وہ جب آتا تو مجھ سے پوچھتا ہاں بھائی کیا حال ہے تمہارا. تو میں کہتا اس کا میں نام نہیں لیتا، تو میں کہتا میجر سوسو کہ یار آج تو میری ٹانگوں میں ہلکی سی حرکت ہوئی ہے. تو وہ خوش ہونے کے بجائے نا وہ ناراض ہو کے جس طرح مجھے لگتا ہے چلا جاتا کوئی بہانہ وہانہ بنا کے. صحیح. تو آئی ڈنٹ فیل، میں تو شیئر کیا کرتا تھا کہ میں ٹھیک ہو رہا ہوں تم بھی ہو جاؤ گے. ہاں ایک دن میں سویا ہوا تھا تو الٹا سویا ہوا تھا میں، بیکاز وہ ایک تختہ تھا جس میں سوتا تھا میں، الٹا یا سیدھا. تو مجھے لگا جیسے کسی نے نا کوئی بہت بڑا ہتھوڑا میری کمر پہ مارا ہے، اور میں چیخا زور سے، اور اس کے بعد ایک دروازہ بند ہونے کی آواز آئی. اینڈ دین تھوڑی دیر کے بعد اسی نرسیں آ گئیں، ڈاکٹر آ گیا کہ کیا ہوا تھا. تو اس کمرے میں ایک دو اور لوگ بھی، تین بندوں کا کمرہ تھا سی ایم ایچ پی ڈی. تو میں نے کہا مجھے کسی نے مارا ہے اور میری ٹانگیں بھی نہیں، بہت عجیب سی فیلنگ ہو رہی ہے. تو وہ جو میجر صاحب وہاں پہ دوسرے جو ڈاکٹر میجر تھے وہ سارے کمروں میں گئے. اور وہ جب اس کے کمرے میں گئے نا تو انہوں نے اس کے چھاتی پہ ہاتھ لگایا تو اس کا دل دھک 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 کر رہا تھا. تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا کہ کوئی حرکت کر کے آئے ہیں. ہاں پھر وہ اس کو لے کر آئے. دین ہی اسٹارٹڈ کرائنگ کہ تو اس نے بتایا نہیں، اس نے ایسے کیوں بتاتا کیا؟ ہوں نا. ہی اسٹارٹڈ کرائنگ اینڈ ہی سیڈ کہ یہ کیوں ٹھیک ہو رہا ہے، میں کیوں ٹھیک نہیں ہو رہا. سو انسینسٹیو. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ زندگی میں آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، بہت سے لوگ جو آپ کے بہت دوست ہوتے ہیں، لوگ اپنے دل میں کیا لے کے آپ کے لیے چل رہے ہوتے ہیں. اور تبھی میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ڈپریشن سے بچنا چاہتے ہیں نا تو دوسروں سے مقابلہ کرنا چھوڑ دیں. ایگزیکٹلی، کمپیریزن ختم کر نہ دیں. کریں، اپنے آپ کو دیکھیں اور خود سے کمپیریزن کریں. کیا جہاں میں کل تھا آج وہاں سے بہتر ہوں یا نہیں. سو آئی مین دس از ہاؤ jealousy occurs. یہ تو
ایکسٹریم لیول ہے جیلسی کا جو آپ نے بتایا مطلب ہے. ہی جسٹ ٹرائڈ کہ مطلب اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا. تو ڈیڈ یو فرگیو ہم؟ ہاں آف کورس. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, دنیا کا جو سب سے پازیٹیو ایموشن ہے نا, میں نے آپ کو کہا نا میں بوڑھا ہو چکا تھا, سو آئی نیو دنیا کا جو سب سے پاورفل پازیٹیو ایموشن ہے وہ forgiveness ہے, معاف کرنا. کہتے ہیں اس کے بعد دل کو بھی سکون اتنا ملتا مزہ ہے. آتا ہے کسی کو معاف کرنے کے بعد, اتنا مزہ آتا ہے. بھلے آپ کو کوئی گالیاں دے دے, کوئی آپ کا نقصان کر دے, آپ کے لیے برا بلا کہے. اور ابھی ہم لوگ جس طرح مثال کے طور پہ ابھی پچھلے دنوں کیا ہوا, دی لاٹ آف پیپل دے رائٹ گڈ اباؤٹ می, لیکن ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. پچھلے دنوں کیا ہوا کہ ایک مجھے وہ آئی پوسٹ آئی, تو اس پہ لکھا ہوا کہ اب وہ لہجہ ایسا تھا کہ مجھے پتہ لگ رہا تھا کہ وہ اردو سپیکنگ ہے یا پشتو سپیکنگ ہے یا بہرحال, کہ لکھا ہوا تھا کہ اس ڈاکٹر سے کیا علاج کرانا, یہ تو خود چل نہیں سکتا, اس کی تو ایک آنکھ بھی نہیں ہے, اور اس کا تو ویل چیئر پہ ہوتا ہے, تو اس نے کسی کو کیا ٹھیک کرنا ہے. اچھا اب وہ میں نے جب جملہ سنا تو سنا کیا, پڑھا, اور پھر میں اس کے بعد نا میں نے کہا میں ہاؤ ٹو ریئیکٹ. پھر میں نے اس کو نا میسج بھیجا, میں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہاری ٹانگیں سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ تم کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ تم کو بہت بڑا آدمی بنائے, اور تم نے بالکل صحیح کہا, بس میں جیسا بھی ہوں اللہ کا بڑا شکر ہے, لیکن تم میرے بیٹے ہو اور تمہارے لیے میری بہت سی دعائیں ہیں. کین یو امیجن, کوئی تقریباً 3 ہفتے کے بعد فرام ویری فار اوے پلیس ہی کیم ٹو لاہور ٹو مائی کلینک. ہاں, اور اس نے آ کے مجھے میرے ہاتھ چومے, مجھے پیار کیا, مجھے کہتا ہے میں معافی چاہتا ہوں, میں اس دن بہت غصے میں تھا, بلکہ اس نے کہا کہ میں تھوڑا نشے میں بھی تھا. تو کچھ بھی لکھ دیا. ہاں میں نے لکھ دیا, تو بس آپ مجھے دل سے معاف کریں. میں نے کہا معافی والی بات ہی نہیں ہے, ماں باپ اپنی اولاد سے تھوڑی خفا ہوتے ہیں, تو تم لوگ تو اب, اور صحیح بات ہے آپ میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہو, تو مجھے یہی لگ رہا ہے سندس بیٹھی ہوئی ہے, میری بیٹی بیٹھی ہوئی ہے. سو لیول کمز اینڈ ایج کمز, یو نو, جب آپ کو سب لڑکے اپنے بیٹے لگتے ہیں, سب لڑکیاں اپنی بیٹی لگتی ہیں. لیکن پھر بھی اتنا جذبہ یہ forgiveness کا, جس سے آپ نے بتایا کہ آپ نے یہ پڑھا یا آپ کے بارے میں لکھا تھا, مجھے خود بھی سن کے اچھا نہیں لگ رہا تھا, کسی کو بھی سن کے اچھا نہیں لگے گا کہ ہم بیڈلی ریئیکٹ کریں گے, تو یہ والا جذبہ کس طرح سے لے کر آتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. آئی تھنک مجھے ابھی پچھلے دنوں بھی کسی نے کوشچن کیا تھا کہ آپ, ہاں آپ اپنی ول پاور کیسے بڑھا سکتے ہیں, کیونکہ اس میں خود کا کنٹرول ہے نا, دس از سیلف کنٹرول. آئی تھنک پیورٹی, آپ نفع اور نقصان کی جو پیمانہ ہے نا, اس سے بالا تر ہو جائیں. صحیح. آپ جب یہ سوچتے ہیں نا کہ یہ کروں گا تو نفع ہوگا, یہ کروں گا تو نقصان ہوگا, اس سے آپ بالا تر ہو جائیں. اس سے آپ بالا تر ہو جائیں گے نا, تو پھر آپ کو صبر بھی آ جائے گا, آپ کو شکر بھی آ جائے گا, اور یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں, یہ آپ کو اندر سے پیور کر دیتی ہیں. اینڈ یہ جو کوشچن ہے نا کہ امیونٹی کیسے بہتر ہوتی ہے ہماری, یا ول پاور کیسے بنتی ہے, آئی تھنک اے پرسن ہو از پیور. اچھا پیورٹی کی بھی میں آپ کو پیمانہ بتا دیتا ہوں کہ ہاؤ وڈ یو تھنک somebody is pure. You actually can't think about anybody. جو شخص اپنے دل میں اپنی عزت کرتا ہو نا, صحیح, مطلب وہ دنیا کے سامنے تو عزت کروا لیتا ہے نا, لیکن اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ کتنا اچھا یا برا ہے. تو if you yourself respect yourself, that means you're good. آپ, اس کا مطلب ہے کہ کیوں آپ سے زیادہ آپ کو کوئی نہیں جانتا نا. تو اس لیے مجھے یاد ہے فیض احمد فیض مرحوم جب یہ اپنی آخری دنوں میں تھے, تو میں میڈیکل کر کے تو ہاؤس جاب کر رہا تھا, تو یہ میاں ہاسپٹل میں ان کو لے کر آئے, تو بڑی سیریس کنڈیشن تھی ان کے ساتھ, ظاہر منیزہ ہاشمی تھیں اور باقی سارے لوگ تھے. تو باتوں باتوں میں ہم علاج کرتے رہے, لیکن ایک اتنا بڑا سیلیبریٹی شاعر, تو صبح تک میں ٹریٹمنٹ کرتا رہا, اور صبح جب یہ اپنے وارڈ میں شفٹ ہوئے تو وہاں جا کے میں نے ان سے, اب میرا دل چاہے شاعر کو دیکھ کے کوئی شعر سنائیں. صحیح. تو مجھے انہوں نے, میں نے کہا سر, اس زمانے میں نیا نیا ماسک آیا تھا, یہ جو آکسیجن ماسک ہوتا ہے, تو ہٹا کے میری ریکویسٹ پہ انہوں نے کہا کہ چلو تمہارے لیے ایک شعر سناتا ہوں. کون سا شعر سنایا؟ میں وہی, اپنی تکمیل کر رہا ہوں میں, اپنی تکمیل کر رہا ہوں میں, ورنہ تجھ سے تو مجھ کو پیار نہیں.
اچھا مجھے زمانے میں سمجھ ہی نہیں آیا، میں نے کہا وہ پیار تو کرتے ہیں تو کسی سے یہ کیا بات ہوئی کہ اب مجھے سمجھ آئی. جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں، جب آپ کسی کے لیے قربانی دیتے ہیں تو آپ اپنی نظروں میں محترم ہو جاتے ہیں. صحیح. اسی طرح آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور سچی محبت کرتے ہیں، یو نو یو آر آل آؤٹ فار somebody، تو اسے تو اچھا لگتا ہی ہوگا، لیکن آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے دیٹ یو نو یو آر سو سنسیئر. Yeah. تو آپ اپنی نظروں میں آپ کی تکمیل ہو رہی آپ ہوتی کے ہے، ایموشنز پیور ہوتے ہیں. پیور ہوتے ہیں. تو یہ ان کا مطلب کہنے کا یہ تھا کہ آپ اصل میں جب کسی سے کچھ کرتے ہو، کسی کے محبت کرتے ہو یا کسی کی مدد کرتے ہو تو اپنی تکمیل کر رہے ہوتے ہو. تو آئی تھنک دیٹس واٹ اٹس اے بیوٹیفل جذبہ، کسی کے کام آنا، کسی کے لیے کچھ کرنا، اٹس اے کسی سے بیوٹیفل محبت کرنا بڑی محبت. بات او ہوتی ہے. بالکل بالکل. اور آپ کو لگتا ہے کہ لو کین چینج یور سیلف؟ لو جو ہوتا ہے، اگر محبت کیسی بھی آپ کی زندگی میں آتی ہے تو آپ کو بدل دیتی ہے، ایسا ہے؟ آئی تھنک اونلی لو چینجز یو. اوکے. دنیا میں صرف محبت آپ کو تبدیل کر سکتی ہے، بیکاز محبت میں لاجک نہیں ہوتا نا. محبت سے آپ آرگیومنٹ نہیں کر سکتے، محبت کو آپ سمجھا نہیں سکتے. محبت ایک احساس کا نام ہے، وہ چاہے ماں کی ممتا کی محبت ہو، چاہے کسی لڑکی کی محبت ہو جسے آپ پیار کرتے ہو. اینڈ اٹ کین چینج یو، اینڈ اٹ کین چینج یو آل دا وے. یو نو اٹ کین میک یو اے ویری گڈ ہیومن بینگ، اٹ کین میک یو اے ویری بیڈ ہیومن بینگ آلسو. تو اس لیے آئی تھنک یہ جتنے بھی اچھے پازیٹیو ایموشنز ہیں نا ہمارے یہاں، دیکھیے نیگیٹو جو ایموشنز ہیں نا ان میں آتی ہے نفرت، حسد، غصہ، سازش. اور جو پازیٹیو ہمارے جذبے ہوتے ہیں یا ایموشنز ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلا محبت آتی ہے، پھر فگیونیس، لوگوں کو معاف کرنا ہو گیا، پھر لوگوں کا رشک کرنا. رشک از اپوزٹ آف حسد. بینگ پراؤڈ آف سمبڈی، رائٹ؟ ہاں، بینگ پراؤڈ آف somebody. تو اس کے علاوہ اگر جیسے آج کل کے دور کی بات کریں، آپ نے کہا محبت کین چینج یو. محبت شاید جو پرانے زمانوں میں ہوتی تھی شاید وہ پیور ہوتی تھی، لیکن سوشل میڈیا کا دور ہے اور آج میں بینگ اے ینگسٹر جس بھی اپنے جتنے ایج کے انسان سے ملتی ہوں وہ کسی کے بارے میں برا ہی بول رہے ہوتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے ایکس نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا اور آگے میں کسی کے ساتھ محبت نہیں کر سکتا یا کر سکتی. تو آپ ان ایموشنس کو، آج کل کے ایموشنس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو پھر لو آپ کو بہت نیگیٹو طرف لے کے جا رہا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے کہا نا کہ وہ پرانی زمانے کی محبت اور آج کل کی محبت کبھی پرانی نہیں ہوتی. اچھا. ہاں، محبت جو ہے وہ ازل سے لے کے ابد تک، بیکاز اٹس این ایموشن. ایموشن جو ہے وہ کنٹامینیٹ نہیں ہوتا جو پازیٹیو ایموشن ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جو محبت ہوتی ہی نہیں ہے ہم اسے محبت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. اب وہ چونکہ ہوتی ہی نہیں ہے تو اس لیے یو نو آپ یو گیٹ چیٹڈ. اور تو اس لیے بٹ دا پیور لو یو نو. اب میں اس پہ بھی ایک بڑی آپ کو دلچسپ ایکسپلینیشن دوں. آپ نے ایک لفظ سنا ہوا ہے نا، فرسٹ سائٹ فرسٹ لو، کہ میں نے اس کو دیکھا اور بس میں اس کو دیکھتا رہ گیا اور میں محبت میں گرفتار ہو گیا. ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے برین میں ایک ایموشنل حصہ بنایا ہے. صحیح. جیسے ہمارے برین کا یہ حصہ عقل کا حصہ ہے، اور ٹیمپرل لوب جو ہے یہ فرنٹل لوب ہے، ٹیمپرل لوب جو ہے یہ جذبات کا حصہ ہے. صحیح. یہاں پر ہماری پسند کی ایک شکل نقش ہے، اوکے. ہماری پسند کا ایک میوزک نقش ہے، یہاں پہ ہماری پسند کا ایک موسم اس جگہ پہ نقش ہے. اوکے. جب آپ کو وہ موسم نظر آتا ہے، جب آپ کو وہ رنگ نظر آتا ہے، تبھی دیکھیے نا کسی کو لال اچھا لگتا ہے، کسی کو پیلا، کسی کو نیلا. اگر ایک رنگ سب سے اچھا ہوتا تو سبھی کو ایک رنگ اچھا لگتا. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ جو شکل آپ کے دماغ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے نا، اگر ہو بہو وہ شخص آپ کو کہیں میں نظر آ جائے یا شکل نظر آ جائے تو ایکچولی یو نو یو ول فال ان لو. اوکے. تو یہ پری ڈیٹرمنڈ ہوتا ہے؟ It is predetermined in your brain. You know, that's why you love somebody. You love a kind of a music. جیسے ہم کہتے ہیں ہماری وائبس میچ ہو رہی ہیں تو یہ اسی لیے ہوتا ہے. ہاں، پھر وہاں سے وائبز نکلتی ہیں. اوکے. اچھا اب یہ ظاہر ہے کہ اگر ہو سکتا ہے، I mean this is I always say first. اب اگر اگلے شخص کے بھی ذہن میں ویسے ہی شخص کی پکچر تھی تو بائی لیٹرل ہوگا. صحیح. اور آئی تھنک بائی لیٹرل ہوگا تو کبھی نہیں ٹوٹے گا. پھر دنیا کی ہوائیں، دنیا کی گرمی اور سردی اور برسات اور کوئی اس کو وہ نہیں کر سکتا.
ویری ریئر بٹ دس از واٹ ہیپنس. اوکے، اگر آپ کے مائنڈ میں بھی وہ پکچر ہے، ایگزیکٹلی جو نیکسٹ پارٹنر ہے اس کے بھی مائنڈ میں آپ ایگزیکٹلی کی ہی ہاں پکچر ہے، تب ہاں دس از ویری ریئر. صحیح. اچھا اب دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ نہیں آپ کو تو بہت اچھا لگ گیا بیکاز اٹ واز اور شی واز ایگزیکٹلی لائک یو تھاٹ شی شوڈ بی، لیکن وہ پکچر اس کے ذہن میں نہیں تھی. پھر کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ رول آ جاتا ہے وائبس کا، اوکے. کہ آپ بیہیو کتنا اچھا کرتے ہیں. دیکھیے جو شخصیت ہے نا ہماری وہ صرف شکل و صورت نہیں ہے. ہم اگر شاعری پڑھیں نا تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جی سرائی جیسی گردن اور جھیل جیسی گہری آنکھیں، ایسے ہی ہے نا، ایسا ہی ہے، کومپلوں کی طرح یا پتہ نہیں پتلی گلاب کی گلاب کے پھولوں کی. پھولوں کی طرح ہونٹ اور تھنگس لائک دس ایگزیکٹلی. تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں اکٹھی کر دے تو مجھے تو کم از کم وہ شکل نہ اچھی لگے. کسی کو بھی اچھی نہیں لگی. ہاں وہ ایک اور ہی چیز ہوتی ہے، یو سی یور امپیکٹ، your total impact on somebody, that what makes your personality, and you actually love the personality, not only the face. ایک آدمی کی body language, somebody when he walks around, he comes, he talks to you, he speaks to you, اس کے manners وہ میرے خیال میں میں نے بلکہ کئی دفعہ بھی اپنی آپ لوگوں کو اپنی بیٹیوں کو سمجھانے کے لیے اور لکھا بھی ہے اور کہا بھی ہے کہ لڑکی جب تک مرد کی پہنچ سے دور رہتی ہے تب تک وہ اس کے لیے نہایت ہی دلکش اور حسین ہوتی ہے، اور جب کوئی لڑکی محبت کا اقرار کر لے تو مرد کی نظروں میں اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے اور لڑکی کی نظروں میں اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکی اقرار کر کے قید ہو جاتی ہے اور لڑکا اقرار سن کر آزاد ہو جاتا ہے کہ اب تو میری ہی ہے، اب تو یہ میری ہے. اب وہ پھر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتا ہے. ہاں، ناٹ آل بٹ جنرلی میجورٹی. میجورٹی. ہاں سو اس لیے جو زندگی میں محبت یا دوستی کے پہلو ہیں لڑکیوں کے لیے تو میرا خاص طور پہ یہ ہے کہ یو سی always be non-accessible. You should not be accessible even after you get married. Even then you should not be like a free lunch. Okay, تو how to do that? میں بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں آپ عزت کریں نا، آپ احترام کریں، لیکن دو تین چیزوں پہ کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. مطلب آپ لڑائی جھگڑا نہ کریں. آپ کا جو آپ کی جو عزت ہے، آپ کی جو گریس ہے، اس پہ there should be no compromise. Okay. دیکھیے انسان کی جو سب سے قیمتی چیز جو اس کو قیمتی بناتی ہے وہ یہ احساس ہے کہ تم کتنے قیمتی ہو. اور یہ احساس تبھی آتا ہے when people treat you like a قیمتی چیز اور people accept you and people اور اس کے لیے آپ کو گریسفل ہونا پڑے گا. جب میں کہتا ہوں نا اپنے آپ کو ایکسیسیبل نہ بناؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کہیں پہ جاب کرتے ہو، آپ کہیں پہ پڑھائی کرتے ہو، آپ کہیں پہ رہتے ہو، every Tom and Dick and Harry should not have the power to just say anything to you, to approach you. People should think 3-4 times کہ میں اس سے بات کرنے جا رہا ہوں، آیا میں نے اس پہرائی میں بات کرنی ہے کہ نہیں پہروں. ورنہ دیکھیے نا ہمارے یہاں تو مطلب عجیب عجیب قسم کے بھی لوگ ہوتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ لڑکی جب تک میں ریپیٹ کر رہا ہوں کسی کو اجازت نہ دے، کسی کے ابا جی میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس کو الٹی سیدھی بات کہہ سکے. It's always a gesture from the girl, which makes her believe that, well, she's not that strong, so they take the opportunity to say anything. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ مردوں کی نسبت، آپ چونکہ لڑکی ہیں تو آپ شاید میری بات سے آپ اتفاق کریں، مردوں کی نسبت لڑکیوں میں ایک حص ایکسٹرا ہوتی ہے جو فوری طور پہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ شخص جو ہے جو مجھ سے مخاطب ہے what does he really mean. Exactly. ہے نا؟ ایسا ہی ہے، بالکل ایسا. تو اس لیے کیپ اے ڈسٹینس، اپنی گریس، اپنا وقار، ٹھیک ہے نا، اپنے مینرزم، ان کو آپ رکھیں. دیز تھنگس میک یو بیوٹیفل. اب آپ نے کہا تھا نا میاں بیوی کے تعلقات، میاں بیوی کے تعلقات کے اندر بھی جو عورتیں ہر وقت اپنے میاں پہ شک کرتی رہتی ہیں، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ کریں، ویسے نہ ہی کریں تو بہتر ہے، کیونکہ مرد نے دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنی بیٹیوں کو کہتا ہوں، سب کو کہتا ہوں، مرد نے اس کے بعد اتنا کھلا ٹائم ہوتا ہے، if he really wants to cheat you آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. So don't try to force him that he should do it. تو فون چیک کرنا نہیں چاہیے، میرے خیال میں ٹرسٹ کرنا چاہیے.
because you know he has so many ways to hide himself, you उनका know. तो सारा दिन बाहर गुजरता है, वो मैं तभी तो किसी कह से भी रहा हूँ मिल ना, हाँ, सकते हैं। मैं तभी तो कह, अब मैं तभी कहता हूँ, देखिए जो लड़की होती है ना, जब उसकी शादी हो जाती है तो तीन चीजें हम याद रखें. पहली चीज ये है कि मियाँ बीवी में हारने वाले की जीत होती है. सही। सो डोंट ट्राई टू विन. मतलब मैं पिछले 45 सालों से बड़ा खुशी से हार मान जाता हूँ, अच्छा। एंड आई एम वेरी हैप्पी. ओके. नंबर 2, लड़की को बीवी बनने के बाद उसका जो, उसके अंदर जो 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 लड़की या औरत होती है ना, उसको खत्म नहीं करना चाहिए. सही। मतलब आप जब शादी करके ना, तो यू टेक इट फॉर ग्रांटेड. अभी आप घर का काम कर रहे हो, आप बड़ी मेहनत कर रहे हो, बड़ी लगन से काम कर रहे हो, कहीं उन्हें सर पे दुपट्टा बांध लिया होता है जब मियाँ के आने का टाइम होता है, यू सी. एंड ही वुड ओनली, ही लाइक्स टू सी अ वुमन इन यू. और ये इस्लाम भी कहता है आपको, ब्यूटीफुल वुमन. ब्यूटीफुल वुमन. एंड ब्यूटीफुल इज वन, यू नो, मेंटेन रखिए अपने आप को. और तीसरी चीज आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, इखलाक. दोनों में है. तो घर का निज़ाम खूबसूरत बनाने के लिए एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, और छोटी छोटी सी बातें होती हैं, बहस ना करें आप. छोटी सी बहस के ऊपर अना आ जाती है आपकी. तो तभी मैं कहता हूँ कि जब एक छत के नीचे ही रहना है तो बेहतर है हार जाएं, हार जाएं और अपने रिश्ते को बेहतर तरीके से लेकर चलें. निभाएं. कि ये मर्दों पे भी ये चीज़ें अप्लाई होती दोनों हैं पे होती है ना, बिल्कुल कि दोनों वो पे भी होती अच्छा खूबसूरत दिखे. है. बिल्कुल 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 क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल. देखिए हमारे यहाँ, हमारी माशाल्लाह से अल्लाह का बड़ा करम है, हमारे माशरे में 99% जो हमारी लड़कियाँ, बेटियाँ, हमारी बहनें हैं, they are contented with their husbands unless and until, you know, he is not actually a real negative person ना हो, तो they are happy, you know. They want peace in the house. ये सारे काम मर्द के हैं जो उसने प्रोवाइड करने हैं, यू नो. उसने उसकी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करना है, इमोशनल नीड्स को पूरा करना है. फिर जहाँ पे कहीं, अब एक एलिमेंट ऐसा है कि कुछ लोगों के अंदर बाकायदा साइकेट्रिक इश्यूज होते हैं. रियली. मतलब हम कई शादियां जिसमें मियाँ वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उनको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना कोई इमोशनल प्रॉब्लम है उस तरह का, घर के अंदर सास ससुर भी सारे अच्छे हैं, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि कोई साइकोपैथ हो थोड़ा सा, कोई बचपन के ट्रॉमास कोई होते हैं, ट्रॉमास होते हैं, तो कोई डिप्रेशन का शिकार होते हैं. तो ऐसे लोग आते भी रहते हैं. मेरे ख्याल है उसके अंदर बड़े तरीके से, सलीके से फिर उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए. तो क्या शादी से पहले जो प्री मैरिज काउंसलिंग होती है आप उसको प्रेफर करते हैं, करनी नहीं चाहिए? मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मैं एक चीज का कायल हूँ कि शादी से पहले मियाँ बीवी शुड नो ईच अदर. ओके. दे शुड मतलब टॉक, लाइक दे शुड टॉक, और दे शुड, आई डोंट नो, अगर मैंने कह दिया दे शुड मीट तो बहुत से लोगों ने कहना है कि भाई हमारा माशरे का रवाज नहीं है. हालांकि हमारे रिलीजन में ये चीज़ जायज़ है. हाँ, तो मेरे ख्याल में मैं ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि जो महफूज सा लफ्ज़ है, एवरेज सही हाँ, कहा. कि नहीं, दे शुड नो ईच अदर एंड दे शुड लाइक ईच अदर. इसी को कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने भी फरमाया रज़ामंदी से आप करें. तो जो आजकल अरेंज मैरिजेस हो रही हैं कि एक दफ़ा का मीटअप हुआ और अगली दफ़ा शादी हो गई, तो ये तो नहीं होना चाहिए. वो इत्तेफाक से अच्छी भी हो सकती है, तभी हमारा जो डाइवोर्स रेशियो है बढ़ गया है. हमारे डाइवोर्स रेशियो में बढ़ने की जो एक बहुत बड़ी वजह है ना, वो ये है, मैं ये बातें हो सकता है अगेन कुछ लोग पसंद ना करें. देखिए हमारे ज़माने में, जब मैं अपने ज़माने में कहता हूँ तो बहुत पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ, तो उस ज़माने में लड़कियाँ जैसी होती थी वैसी ही लगती थी और नज़र आती थी. अब इतना फैशन आ गया, इतना स्किन केयर आ गई, इतना मेकअप आ गया, सोशल मीडिया के फिल्टर्स आ गए. फिल्टर्स आ गए, हर लड़की प्यारी लग रही होती है और खूबसूरत लग रही होती है. सो यू एक्चुअली डोंट नो हु इज रियली वेरी प्रिटी एंड हु इज नॉट वेरी प्रिटी. ये अच्छा भी है, लेकिन वो फिर होता ही है कि जब आप मिलते हैं तो यू नो यू सी ईच अदर इन द बेस्ट पॉसिबल फॉर्म. आप खुश अखलाक भी होंगे, अगर मियाँ हैं तो वो कंजूस भी नहीं लगेगा, लगेगा बड़ा शाह खर्च है, बड़े अच्छे कपड़े, बड़ी अच्छी खुशबुएं, सारी चीज़ें हो रही होती हैं, गुफ्तगू बड़ी अच्छी, मैनरिज्म, एक दूसरे के लिए जान देने की बातें हो रही होती हैं. लेकिन जो शादी होने के बाद आप उस मकान की चार दीवारी में आते हो तो पता लगता नहीं इसके तो असल कपड़े ये हैं जो पहनता है, और इसका तो असल चेहरा ये है जो क्रीम के बगैर होता है, तो इसके तो एंड सो मेनी थिंग्स, यू नो. और वो आपके मैनर्स, आप खुदा न खास्ता देखिए ना,
آپ کے منہ سے ایک کوئی گالی نکل جائے یا ہوں، کوئی اس قسم کی گفتگو ہوں، تو وہ سارا امیج تو آپ کا امیج ڈاؤن ٹوٹ ہو گیا نا، یا ڈاؤن ہو گیا. تو آئی تھنک وی شوڈ لیو ان دا ریئل لائف ہوں، اینڈ جیسے ہم ہیں ویسا ہی شو او کروائیں. یس او اور یس. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جیسا میں ہوں مجھے ویسے ہی ایکسیپٹ کریں. اس آئی لیے تھنک لوگ فیک ہوتے ہیں کہ ہاں اگلا ہاں بندہ مجھے ایکسیپٹ کر لے ہاں گا. آئی تھنک آئی ایگری ود یو، یو نو ہوں، جیسے آپ ہو ہوں، اور ساری عمر ویسے ہی رہو آپ. ہوں، کہ سو یہ نہ ہو کہ آپ لائف کین فیکنیس. اسٹل بی بیوٹیفل، یو نو لائف کین اسٹل بی بیوٹیفل، یو نو. تو آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد فیکنیس بڑھ گئی ہے بہت زیادہ بڑی ینگسٹرس ہے بڑی. دیکھیے اگین پرسیپشن کی بات ہے نا. میں؟ آپ کو میں بتاؤں نا اب کیا ہوا ہے سوشل میڈیا کا ایک نقصان کیا ہوا ہے. پھر آپ کہو گے کہ جی میں کوئی بہت پرانا تو نہیں ہوں. ہمارے زمانے میں ایک تصویر ٹی وی پہ آ جاتی نا یا اخبار میں کسی کی، تو وہ اپنے آپ کو ہیرو سمجھنا شروع ہو جایا کرتا تھا صحیح. کہ بھئی وہ دیکھو میرا انٹرویو آیا. ہوں، یہ ٹھیک ہے نا. ہوں، اچھا اب چینل کے اوپر جانا ایک اتنی بڑی بات تھی. مجھے یاد ہے میرا ایک انٹرویو میں نے ٹاپ کیا تو پی ٹی وی کے اوپر چلا. ہوں، اینڈ میں یہ اس پروگرام کا نام تھا نوجوان فکر، صحیح. جواں فکر. ہوں، اگلے دن میں جب گیا بازاروں میں جاتا تو لوگ مجھے پہچان رہے ہوتے تھے، صحیح. ہے وہی منڈا ہے گئے. ہاں ٹی وی پہ دیکھا تھا. سو اٹ واز سو ریئر دیٹ یو نو. ہوں، اب آپ ہر آدمی ایک چینل کا مالک ہے، وہ اس کا ایم ڈی بھی ہے. وہ جیسی چاہے اپنی تصویر پیچھے گانا لگا دے ہوں، اور ساتھ میں مثلا ہم کے فلٹر لگا کے وہ اپنے آپ کو ہیرو بنا دے. ہوں، تو ایوری بڈی از اسٹارٹیڈ تھنکنگ دیٹ یو نو ہی از، ہوں، وچ از اے گڈ تھنگ ان اے وے، ہی از اے ہیرو. ہوں، ہیرو اور ہیروئن. تو ہیروئن. تو اب وہ جب ہیرو ہیروئن بالکل تھوڑے جہاں کاغذی ہوتے ہیں وہاں پہ تو پھر ایکسپیکٹیشنز ٹوٹ جاتی ہیں نا. ایگزیکٹلی. تو یہ تو سوشل میڈیا کا بڑا رول ہے ہاں ایکسپیکٹیشن بڑھانے میں. بالکل. آئی کہ تھنک ون شوڈ بی ریئلسٹک. اور ریئلسٹک ہونے کے لیے اگین اگر آپ مجھ سے پوچھیں دیر آر 3 پرنسپلس. اوکے. یو سی ریئلسٹک ہونے کے لیے دا فرسٹ پرنسپل از یو نو یو شوڈ نو یور ورتھ. مطلب یور ورتھ کا مطلب ہے آپ کا ایجوکیشنل پروفائل، آپ کا امپلائمنٹ پروفائل، آپ کا بزنس پروفائل، تاکہ آپ اس حدود و قیود کے اندر رہے. صحیح. That's number one. Number two, you should be very, very pertinent about the fact that what people talk about you and what people think about you. ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں پرواہ نہیں ہونی چاہیے لوگ کیا کہہ رہے ہیں. نہیں، ہمیں بالکل پرواہ ہونی چاہیے اچھا. تاکہ ہم اپنے آپ کو ریکٹیفائی کرتے رہے. آپ بہت سے لوگ آپ کو برا بلا بھی کہتے ہیں. یو شوڈ ہیو دا پاور ٹو ڈو اے فلٹریشن. آپ فلٹر کرنے کا آپ کو ہونا چاہیے. آپ کو میں نے جیسے ابھی مثال دی اپنی، کسی نے ایسی باتیں لکھ کے بھیجی بٹ میں نے اس کو فلٹر کیا. مجھے لگا کہ نہیں he really doesn't mean it, you know. اس کو بہتر طریقے سے ٹیکل کیا جا سکتا تھا. ایگزیکٹ. اور تیسرا یہ ہے کہ آپ زندگی میں نا کوشش کریں کہ کسی کا آپ کو احسان نہ لینا پڑے. اچھا. جب کسی کا احسان لے لیتے ہیں نا تو پھر آپ کی گردن جھک جاتی ہے. آپ ہمارے یہاں دیکھیے لوگ انکم بڑھانے کے بارے میں زیادہ باتیں کرتے ہیں اور ٹپس دے رہے ہوتے ہیں. انکم بڑھانا شاید اتنا آسان نہ ہو لیکن خرچ اپنا محدود کرنا آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے. کفایت جس کو کہتے ہیں تو آج کل کے دور میں تھوڑی بالکل مشکل ہے. آپ آج کل کے دور میں آپ کوشش کریں سارے کام ہو سکتے ہیں. مطلب اس میں کوئی آر نہیں ہے کہنے کی. دیکھیے میں اس لیے نہیں یہ کہنا چاہ رہا لیکن میں پھر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. اے پرسن لائک می، میں آئی ایم اے فزیشین. میں میری اچھی انکم ہے، میرے سارے بچے ڈاکٹرز ہیں، پڑھے لکھے ہیں، سب کچھ ہے. لیکن ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں سویٹرز خریدنے کے لیے گیا تو میں نے 3 رنگ پسند کیے. تو جب میں نے قیمت پوچھی تو یہ آج سے کوئی 7-8 سال پہلے کی بات ہے، تو 4-4 ہزار روپے کی ایک سویٹر تھی. تو مجھے بہت مہنگا لگا. تو میں نے اس کو کہا اپنے ڈرائیور کو کہ اسے کہنا ہم کل آ کے لے لیں گے. تو جب میں میو ہاسپٹل پہنچا، بلکہ 9-10 سال پہلے کی بات ہے، اب میں جاب میں ہی تھا، تو میں نے اسے کہا اسی ڈرائیور کو، میں نے کہا یار یہاں لنڈا بازار ہے ساتھ میں، میو ہاسپٹل کے پاس بڑا اچھا لنڈا بازار ہے، تو میں کہتا ہوں جا کے یہ 3 رنگوں کی سویٹریں لے کر آؤ. تو وہ گیا بالکل تقریباً ملتی جلتی لے آیا. ان میں سے ایک میں نے پہن کے میں ریکارڈنگ کے لیے ٹی وی اسٹیشن گیا. جو بھی دیکھے مجھے کہ ڈاکٹر صاحب بڑی زبردست سویٹر ہے، کتوں آئی ہے؟ تو آپ نے کیا کہا کہاں سے آئی؟ میں نے کہا لنڈن سے آئی ہے. بتا دیا آپ نے؟ ہاں ہاں اچھا. ہاں. اور اگر آپ
بالکل ہی مجھ سے لاجواب ہونا چاہتی ہو تو میں آپ کو ابھی بھی بتا سکتا ہوں کہ دس از ناٹ فرام دا مارکیٹ. اوکے. یہ شرٹ اس کی بھی اسٹوری آپ کو بتاتا ہوں. یہ آئی سویئر اپون گاڈ بلکہ میرا ڈرائیور بیٹھا ہوا ہے. آئی ووڈ لو آپ ٹو ہیئر. ہاں آپ کی پوڈ کاسٹ کے اندر میرا بیٹھا ہوا ہے. آپ یو کین کنفرم اٹ دس از فرام دا لنڈا بازار. ریئلی یس آئی اٹ سویئر. ڈزنٹ لک لائک ون لائک. اچھا اب میں کیوں بہت سے ریزنز ہیں. اس لیے نہیں کہ میں ایسا نہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں خرید سکتا ہوں. یہ تو سب کو پتہ ہے کہ ہے. میں نے کچھ لوگوں کو جو ڈسیبلڈ تھے ان کو کاروبار شروع کرنے کے لیے لنڈے پہ ریڑھیاں لے کے دیں. اوکے. اور ان میں سے ایک نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ کام تو کروا رہے ہیں لیکن پھر آپ نے کپڑے یہاں سے خریدنے ہیں اپنے. آپ نے خریدے تو میں خریدتا ہوں. پہنے. میں اور ہر اتوار کو جاتا ہوں اور آئی سویئر کئی دفعہ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہوتی. اینڈ آئی گو اینڈ آئی بائی دیم اور وہ میں پہنتا ہوں تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور مجھے بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور میں تو کبھی بھی اپنی برائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں بالکل بھی برائی نہیں ہے. اور میں تو اتنی حیران ہوں کہ یو آر کمفرٹیبل ان ٹیلنگ. ہاں بہت سارے لوگ نہیں ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا ایک امیج ہے وہی ہاں فیکنس. نہیں امیج کیا ہوتا ہے. امیج تو یہ نہ دیکھے امیج تو میرا یہ نا کہ جو میں ہوں ایگزیکٹلی nobody can change that. nobody can change that. So there's so many other things and I really love that. یہ لوگوں کو آج کل کے لوگوں کے لیے بڑی اویئرنیس ہے, بڑی موٹیویشن ہے کہ جو آپ ہیں آپ ویسے ہی دکھیں. یا اگر آپ جو کرتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ میں نے کہاں سے لیا ہے کہاں سے نہیں لیا. آج کل نا سوشل میڈیا پہ میں دیکھتی ہوں کہ جیسے لبرٹی مارکیٹ اس طرح کی جو مارکیٹس ہوتی ہیں نا اس میں لوگ کیمرہ موبائل لے کر پہنچے ہوتے ہیں اور پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بریک یور آؤٹ فٹ کاسٹ. شاید آپ نے کوئی ویڈیو اس طرح کی دیکھی ہو. لوگ آ رہے ہو اور جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں اور میں حیران ہوتی ہوں ان کو دیکھ کے. وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں شوز آر فرام پتہ نہیں فلانا فلانا برانڈ, باہر کا برانڈ 30,000 یا 40,000. میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ میں نے تو اس طرح کے لوگ کبھی نہیں دیکھے. یہ پتہ نہیں بنا رہے ہوتے ہیں یا یہ ڈھونڈ کے ایسے لوگوں کو لاتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ فیکنیس کو چیز بڑھا رہی ہے. I think کسی حد تک ہے بھی. Sometimes again coming back to my own family میں بعض اوقات my daughter is a intervention cardiologist. she is in England. وہ کیمبرج میں ہوتی ہے. میرا بیٹا is an emergency consultant. وہ امریکہ میں ہوتا ہے. تو میں نے کبھی ان کو کہا, وہ بلکہ شروع میں بڑا مائنڈ کرتے تھے کہ پاپا یہ کیا بات ہو, اتنی مہنگی چیزیں لاتے ہیں وہ پہنتے نہیں ہیں. میں نے کہا بیٹا تم جو مرضی لے آؤ, مجھے جو کمفرٹیبل لگے گا میں پہنوں گا, مجھے جہاں سے ملے گا میں لوں گا. جو آپ پہ اچھا لگ رہا ہے پہنے. اچھا وہ میں دیکھ رہا تھا ان کا یہ لڑکیوں کے بیگز ہوتے ہیں سو اٹ کاسٹ. میری بیٹی نے اپنی امی کو یعنی میری بیوی کو لا کے دیا, گفٹ دیا کر کے, تو 12 لاکھ روپے کا, 16 لاکھ روپے کا. تو میں نے کہا 16 لاکھ میں کیا کہ جی یہ برانڈ ہوتا ہے. تو میں کہا ٹھیک ہے گفٹ کی حد تک کسی نے کی ہے تو آپ رکھ لو, بٹ اف یو وانٹ ٹو بائی یو بائی. دیکھیں میں کبھی نصیحت نہیں کرتا کہ یوں کرو, بٹ میں یہ اگر آپ کا دل چاہتا ہے, اگر آپ کنونسڈ ہو تو آپ کرو. میں یوں خوش ہوں تو میں یوں کرتا ہوں. مجھے کوئی آر نہیں ہے. میں اگین آپ کو میں بتاؤں, میں جب کھانا کھاتا ہوں اور اینڈ دس گیوس می اے ویری انٹرنل اسٹرینتھ, مجھے روحانی مضبوطی میرے اندر آتی ہے. میں عام ایک ریسٹورینٹ میں چلے جائیں نا تو پر ہیڈ آپ کو نا آج کل کے دور میں 2-3-4 ہزار روپے پر ہیڈ آتا ہے. 5 لوگ کھانا کھانے جائیں نا 19-20 ہزار کا بل آ جاتا ہے. میں کیا کرتا ہوں, میں اپنی ڈش نہیں منگاتا. اچھا میں وہ جو 2-3 لوگ ہوتے ہیں نا ان سب میں سے تھوڑا سا لے لیتا ہوں. اور اگر مجھے انڈیپینڈنٹلی کھانا پڑے, اگین آئی کین سویئر اینڈ یو کین کنفرم فرام اے ڈرائیور, میں کبھی بھی جو کھانا ہے نا آج کل کے 200-250 سے مہنگا نہیں کھاتا کہیں سے بھی. ہاں حالانکہ میں اچھی خاصی بڑی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں. وہ اب میرے پاس پرانی گاڑیاں بھی ہیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں لیٹسٹ میں ہوں یا کس میں ہوں. تو میں وہاں پہ میں جاتا ہوں, چنے کی پلیٹ لے لی, ایک نان لے لیا ساتھ میں. اچھا میں ڈائبیٹک ہوں تو بوتل بھی نہیں پی سکتا, تو جو ڈرائیور ہے اس کو بوتل بھی پلا دیتا ہوں اور کھٹا کھانا بھی کھا لیتا ہوں. تو یہ آپ شروع سے ایسے ہیں؟ میں شروع سے ہی ایسا ہوں. تو یہ آپ کا کمفرٹ زون ہے. دس از مائی کمفرٹ زون. آئی فیل سو کمفرٹیبل
جو آپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جب آپ وہ کرتے ہیں اس وقت بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے, دل میں اچھی فیلنگ آتی ہے, ہاں بجائے اس کے کہ آپ یہ بالکل. دیکھیں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے تو میں بھی وہ کرنا ہاں شروع مجھے کر دوں. مجھے 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 بتانا صرف آپ کو اس لیے پڑ رہا ہے, بہت سے لوگوں کو تو پتہ ہی ہے, بتانا مجھے اس لیے پڑ رہا ہے. I just want to tell you that you can live a very happy and a comfortable and a very graceful life like ایگزیکٹلی this. دیٹ از این اویئرنیس, دیٹ از اے موٹیویشن ہاں اسپیسیفکلی فار ینگسٹرس, کیونکہ آج کل بہت چیزیں اس طرح دیکھیں, کی ہیں. پیسہ میں نے دیکھا ہے آپ کے کروڑوں روپے بینک میں پڑے ہوئے ہوں ہیں, کروڑوں روپے کی آپ کی پلاٹس پڑے ہوئے ہیں ڈیفنس کے اندر, وہ تو ہوں مٹی ہے نا. اور ایک اور مزے کی بات بتا دوں آپ کو, ہوں میں دنیا میں خوشی یعنی پلیجر اینڈ ہیپینس میں کیا فرق ہے. ہوں آج کل ہمارے بہت سے لوگ نا وہ ڈوپامین اور فلانا یہ yeah. کرتے رہتے ہیں, ذکر ہوں کرتے رہتے ہیں. ان دا ٹرو سینس پلیجر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وقتی طور پہ خوشی محسوس ہو, تو دس از کالڈ پلیجر. صحیح. آپ نے اچھا کھانا کھا لیا, ہوں کسی نے آپ کی تعریف کر دی, ہوں کسی نے آپ کو گفٹ دے دیا, شاپنگ کر آپ لی. کو بالکل ہوں شاپنگ کر لی. سو دس از کالڈ پلیجر. دس از ناٹ لانگ لاسٹنگ, ہوں یہ ٹیمپرری ہوتی ہے. ہوں کھا پی لیا, ہوں سیر سور کر لی, خوش ہو گئے, اینڈ دیٹس آل. اس میں ڈوپامین نکلتی ہے. صحیح. جو سیروٹونن ہے اصل میں جو ہیپینس کریٹ کرتی ہے وہ سیروٹونن ہے. اوکے. اور سیروٹونن اس وقت نکلتی ہے جب آپ کسی کو ایوارڈ دیتے ہیں, اوکے. جب آپ کسی کے لیے کوئی قربانی کرتے ہیں, ہوں جب آپ کسی کو رستہ دکھا دیں, کسی کی مطلب میں اگر کسی میں نے فروٹ ہوں لینا ہو مثال کے طور پہ, تو کسی ریڑھی سے اگر خریدنا ہو تو جس پہ بہت کم لوگ ہوں گے نا, تو میں اس پہ جا کے رکوں گا. ہوں کہ تو اس کا فائدہ ہو جائے. ہاں, ہوں تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے. واو. اور میں نے اپنی وہ کتاب ہے تیسرا جنم, آئی گیو یو اے گفٹ, شور آپ اسے شور پڑھنا. شور, آئی لو ٹو تو ریڈ. اس پہ میں نے لکھا تھا کہ میں اب تک میں جب میں ریٹس کم نہیں کراتا. اچھا. میں جا کے نا تو اس کو کہتا ہوں کہ بھئی یہ 4 چیزیں دے دو, وہ کہے گا کہ جی, میں پوچھتا نہیں کہ کیا بھاؤ کیا ہے اس کا, ہوں اور ایک جملہ بولتا ہوں, اپنی پسند کی ڈال دو. اچھا. اب مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ نا زیادہ ہو سکتا ہے پیسے بھی لے لے, ہوں اور یہ بھی مجھے پتا ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے پھل بھی پورا نہ ڈالے, تول بھی ذرا کم لے, ہوں لیکن میں کرتا ہوں اور مجھے بڑی خوشی تو آپ ہوتی ہے. چیک نہیں رکھتے میں جیسے نہیں ہر رکھتا. بندہ چیک اچھا, کرا. اب میں اپنے دل میں کیا سوچ رہا ہوتا ہوں, ہوں میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ سارا دن لوگوں نے اس سے چک چک کی ہوگی ریٹ کم کرانے کی, ہوں آج یہ دل میں سمجھ رہا ہوگا کہ ایک یہ پاگل سا آیا ہے, تو اس کو چلو ہاں لوٹ زیادہ. لیتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو کتنا لوٹے گا مجھے, 200 400 500 600 روپے. تو میرے اس لٹ جانے کے 600 روپے میں اگر یہ آدمی دل میں خوش ہو گیا, تو مجھے تو یہ لاکھوں کی خوشی مل گئی نا, کیا جاتا ہے کسی کا. ہے کہ نہیں. سو دیٹس ہاؤ آئی ڈو, واو. اور میں بڑا خوش ہوتا ہوں. تو اور کبھی آپ نے دیکھا, کبھی انہوں نے بھی آپ کو اچھی کوئی بات کرنے کی کوشش کی ہو, جن سے آپ ریٹ کم نہیں کروا رہے, جن سے آپ کچھ اچھا کر رہے ہیں, انہوں نے کچھ ریوارڈ, جیسے یہی ہوتا ہے کہ آپ اچھی کسی سے ہاں, بات کرتے ہیں, میں تو ایسا ہوتا سنس آئی ایم ویری فرینڈلی ہے. تو وہ سارے جو ہے نا ریڈیو والے, جہاں سے میں حالانکہ میں نے میرے گھر میں نارملی شاپنگ از ڈن بائی مائی وائف اوکے. اینڈ آل دیٹ. اچھا, وہ جا کے نا اسٹوروں سے لیتی ہیں چیزیں اور وہاں سے, بٹ میں نے اپنی ایک وہ بنائی ہوئی ہے, کہ باہر جا کے لیں. جا کے لینے ہیں. میں نے بعد میں کھانا بھی نہ ہو, بٹ آئی آلویز بائی فیو تھنگ. دیکھیے, زندگی میں کمزور آدمی سے جیتنا جیت نہیں ہوتی, ایسے ہی. بلکہ کمزور آدمی سے ہارنا جو ہے نا وہ جیت ہوتی ہے, اور جان بوجھ کے ہارنا. بہت اگر خوبصورت آپ بات. نے جیتنا ہے نا تو اپنے ٹکر کے بندے سے جیتے. اور بحث بھی کرنی ہے تو کسی سے ہاں, ایسے سے بحث کریں. مطلب وہ لوگ جو آلریڈی پسے ہوئے ہوتے ہیں, اینڈ وین یو ہیلپ سمبڈی, تو آپ اس کو احساس نہ دلائیں کہ آپ ہیلپ کر رہے ہو, وہ آپ کی ساری ہیلپ کا ستیہ ناش کر دیتا ہے. دیٹ از گریٹ. ہاں, وہی اس سے میرے ذہن میں آیا کہ جب بھی رمضان میں بھی کوئی مدد یا امداد کر رہے ہوتے ہیں تو تصویریں کھنچوا رہے ہوتے ہیں. دس ویری بیڈ. میں آپ کو ایک اگین آئی ڈونٹ نو, آپ چونکہ بالکل بیٹیوں کی طرح ہو ہی بیٹی. ایگزیکٹلی, میرا فادرلی فگر فار می. ہاں, سو مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک لڑکی آئی میرے پاس, میں میو ہاسپٹل میں تھا, تو اس نے نا شی وانٹیڈ ٹو گیٹ انٹو اے میڈیکل کالج. شی واز ویری ایکسٹرا آرڈنری اسٹوڈنٹ, اوکے. لیکن ان کے پاس پیسے نہیں تھے. تو اس کی امی مجھے کہنے لگی کہ وہ روتی رہی ہے پوری رات اور اب بھی رو رہی ہے, تو مجھے اچھا تو نہیں, میں اس لیے نہیں بتا رہی کہ آپ میری مدد کر دیں, میں ویسے آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کو سمجھائیں کہ ڈاکٹر کے علاوہ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. تو میں نے اس سے پوچھا, مجھے پتا تھا کہ ڈاکٹری کا کتنا ابھی بھی اتنا کم خرچہ ہوتا ہے, یعنی اگر آپ گورنمنٹ کے کالج میں جاتے ہیں تو ہزاروں میں آپ کی فیس ہے پورے سال کی.
ایسے ہی. اب میں نے کہا اگر میں نے اس لڑکی کو 15,000 یا جو بھی فیس تھی نکال کے دے دیے کہ یہ بیٹا چلو میری طرف سے ہے ہوں تو بوجھ رہے گا اس کے اوپر. ہوں ہوں تو میں نے اپنے رجسٹرار کو بلایا تو میں نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ اس نے کہ میں ابھی ایک لڑکی کو اوپر بھیجوں گا تو اس کا نا ایک امتحان لو چھوٹا سا, صحیح. چھوٹے چھوٹے کوشچن کر دینا اس کو, ہوں اور بس. ہوں لڑکی کو میں نے کہا کہ بھئی تم یو ویری لکی, آج لاسٹ ڈے ہے, اگر آج ہمارا ایک امتحان رہتا ہے کینڈیڈیٹس کا ہو گیا, ہوں وہ کچھ کوشچن ہیں, تم اگر وہ امتحان دے دو, آئی ڈونٹ پرومس یو, ہوں. اگر تم پاس ہو گئیں تو تمہارا ایڈمیشن جو ہے نا اس کی فی فری ہو جائے گی. کیا کیا بات ہے. اب نا وہ لڑکی پہلے تو کہیں گی سر میری آج تیاری نہیں ہے. میں نے کہا کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم تیاری کے بغیر والوں کو ہی لیتے ہیں, اچھا. تو تم جاؤ جا کے تم امتحان دو. ہوں اب وہ اپ اسٹیئرس گئی بھاگتی ہوئی, ہوں جا کے نا اس نے بیٹھ کے بڑا سیریسلی کوئی دعا پڑھی, اس کے بعد کر کے امتحان دیا. اب وہ آ گئی, میں نے کہا کیسا ہوا, کہتی ہے سر پتہ نہیں ہماری تو قسمت ہی ایسی ہوتی ہے, وہ فلاں 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 کر کے. ہوں میں نے کہا اب تم کل آ جانا ہوں. تو رزلٹ آئے گا تو کل سب کا. صحیح. تو اگلے دن نا وہ آئی, ہوں بڑا نا وہ پریشان بھی ہو کے اور امید بھی کر کے. تو اب میں نے آتے ساتھ ہی میں نے کہا او یو ون, میں نے مائی کہا گاڈ. یو دا فرسٹ جس نے پورا وہ جیت لیا ہے, تو تم 2 لڑکیاں ہو جن میں سے ایک تم ہو. واو. میں آپ میرا بیٹا, میں ابھی آپ کو سنا رہا ہوں تو میری آنکھیں نم ہو گئی ہیں. میں نے جو خوشی اس کی آنکھوں میں دیکھی اور وقار دیکھا اس کے اس کو اندر, ایسا لگا جیسے میں نے اچیو کیا ہے چیف نا. کیا, اور اسے ماں کی طرف دیکھا اپنی یوں کر کے نا, کہ جیسے وہ اس کی آنکھیں کہہ رہی تھی اپنی ماں کو کہ مام تمہیں کہتی تھی نا میں اس قابل ہوں کہ تمہیں ڈاکٹر بن کے دکھاؤں گی. صورت. ہاں, اینڈ دین شی وینٹ ٹو دا میڈیکل کالج. پھر وہ اسکالرشپ لیتی رہی, اس کو پتہ نہیں چلا کہ کہاں سے آتا ہے. اوکے, تو وہ اینڈ آپ لوگوں کی طرف سے ہی. ہاں وہ پتہ ہی نہیں پھر اس کو چلا نا, وہ کیا آئی کوڈ کیا مینیج بات دیٹ. کیا اور بات. اب وہ گائنوکالوجسٹ ہے. ماشاء اللہ. ہاں, شی از اے تو ابھی گائنوکالوجسٹ. تک ان کو نہیں پتا. نہیں نہیں, اب تو وہ ماشاء اللہ اب تو اینڈ شی سو گڈ. ہوں وہ خود اتنا, وہ میرے خیال ہے ہفتے میں 2 کیمپس کرتی ہے فری. ماشاء اللہ. تو اللہ تعالیٰ پھر ایسوں کو دیتا نوازتا بھی. بھی ہے, ہاں, ایسے لوگوں کو بالکل لوگوں کو نوازتا پتہ ہی نہیں ہے خوشی کیا ہے. میں ہے. اللہ کی قسم آپ کو بتاؤں, پیپل آر میڈ میکنگ منی. یہ نہیں کہ آپ کماؤ نا, اب میں ڈاکٹر ہوں, میں کہوں میں فیس نہ لوں, نہیں, ایسے نہیں ہو نہیں, سکتا. میں کماؤں گا, بالکل کماؤں گا, بٹ مجھے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے خرچ کہاں کام کرنے ہیں. بالکل ایسے جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے ریڑھی لگوا کر دی کچھ ہاں, لوگوں کو, کچھ لوگوں سے ہم ویسے ہی چھوٹے اچھا کر موٹے لیتے بالکل. ہیں, ہاں کسی ہاں, کے ساتھ کہ شاید ہم پیسوں سے نہ کر پائیں, کبھی اچھے لہجے سے کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی وہ ایگزیکٹلی. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. مجھے تو آپ کی اسٹوریز سن کے, شاید یہ والی اسٹوریز میں نے کہیں نہیں سنی تھی آپ کی, اس سے پہلے ڈفرینٹ جو پوڈ کاسٹ میں نے دیکھے, آپ کے انٹرویوز دیکھے, تو مجھے بڑا اچھا لگا ان کے میں بارے بھی میں سن کے. نارملی زیادہ پرسنل باتیں, دیکھیے ہمارے یہاں بہت سی باتیں پھر آ جاتی ہیں, خود دمائی میں بھی آ جاتی ہیں, لیکن آئی تھنک آئی ہیو اے ویری گڈ ریپو ود یو. ماشاء اللہ, اللہ ایگزیکٹ. تعالیٰ تمہیں ہمیشہ ترقی دے, نہیں, آمین. کامیابیاں دے. اور مجھے ہاں, بڑا اچھا آپ سے مل کے بھی اس وقت اچھا لگ رہا ہے, آپ سے باتیں. اور ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ آپ کی صرف تعریف ہے, آپ کی اسٹوری سے بہت سے لوگوں کو موٹیویشن مل رہی ہے اس وقت. بہت سے لوگ سن رہے ہیں, وہی جیسے ہم نے ڈپریشن کی بات کی, کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم ہر چیز آج کل کی زندگی سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. اگر ہر انسان ایگزیکٹلی. ایسی تھوڑی تھوڑی چیزیں بھی کرنا شروع کرے تو پورا معاشرہ بہتر ہو سکتا ہے. اس کے حوالے سے ویسے ہم نے پیورٹی کی ہم بات کر رہے تھے, لائف پارٹنر کی بات کر رہے تھے. از دیر اینی وے آؤٹ کہ آپ بتا سکیں ٹو چوز دا رائٹ پارٹنر؟ ایسا کچھ ہوتا ہے کوئی دماغ کا, کوئی ہمارا اس کا بھی کوئی دماغ میں رول ہوتا ہے کہ ہم رائٹ پارٹنر چوز کر سکیں؟ دیکھیے دیر آر 2 ways ٹو لک ایٹ دس ایشو. اوکے. ایک تو یہ ہے کہ آپ پری ڈٹرمنڈ مائنڈ کے ساتھ ہوتے ہیں, کہ مثلاً ہمارے یہاں ایک لڑکی یا ایک لڑکا, یعنی لڑکی کی ہم بات کرتے ہیں, اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میری ایک ڈاکٹر سے شادی ہونی چاہیے, انجینئر سے ہونی چاہیے. یہ پری ڈٹرمنڈ مائنڈ ہوتے ہیں. کئیوں کا مائنڈ ہوتا ہے کہ نہیں ہماری شادی وہاں پہ ہو جو ملک سے باہر ہم چلے جائیں, یہ بھی پری ڈٹرمنڈ ہوتا ہے. آپ حیران ہو گئے, یہ بھی پری ڈٹرمنڈ ہوتا ہے. یہ بالکل سچ میں آپ کو بتا رہا ہوں, جہاں پہ لڑکیاں سوچ رہی ہوتی ہیں کہ ایسے گھر میں شادی ہو جہاں پہ ساس نہ ہو, ایسا ہے, جہاں پہ نندے نہ ہوں. سنا ہے میں نے. بالکل حقیقت ہے, یہ ایسا میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ بھی ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے, اور وہ باقاعدہ رشتہ چوز کرتے ہوئے چیزیں دیکھ رہی ہوتی ہیں. یہ پری ڈٹرمنڈ مائنڈ ہے. صحیح. آئی تھنک پری ڈٹرمنڈ مائنڈ جو ہوتا ہے نا, ٹاکنگ اباؤٹ یور فیٹ از ناٹ فیئر. آپ کو تو اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہوتا. آپ کسی کو 1000 امتحانوں سے گزار کے
100 میں سے 100 نمبر بھی دے دیں, بٹ اسٹل یو کین میک اے مسٹیک. ایگزیکٹلی. آئی تھنک واٹ از مور امپورٹنٹ از کہ کرنٹ ٹائم کے اندر ونس یو گیٹ میرڈ ٹو, ہاؤ ڈو یو لیو ٹوگیدر. ہاں جو پیرامیٹرز ہیں وہ ضرور رکھیں. وہ 3 پیرامیٹرز ہیں جو میں ہمیشہ کہتا ہوں. پہلا پیرامیٹر یہ ہے کہ اپنوں میں شادی کریں, اپنوں میں, اپنے جیسے لوگوں میں, یعنی میں رشتہ داروں کی بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ امیر غریب تو کوئی نہیں ہوتا, لیکن فائنینشلی جو آپ کا لیول ہے نا اسی میں رہیں. ہاں کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے یہ لڑکی بہت امیر گھر میں چلی جاتی ہے, شی کانٹ ٹیک دیٹ پریشر. اسی طرح لڑکا جو ہوتا ہے وہ بہت امیر گھر کا داماد بن جاتا ہے, وہ پھر شوہر کم داماد ہی رہتا ہے ساری. مطلب میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ اپنے جیسوں میں آپ شادی کریں, یو ول بی کمفرٹیبل, آپ کا کمپیٹیبل لیول بہت اچھا ہوگا. ایک دس ویری پری ریکویزٹ ہے, نمبر 1. نمبر 2, جو بیٹیاں ہوتی ہیں ان کو میں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ جب تمہاری شادی ہو تو تم اپنے سسرال میں جاؤ تو پہلے 3 مہینے اپنی اماں کو کہنا مجھے فون نہ کرے. اچھا, ہاں کیوں؟ اس لیے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ تم فون کر لیا کرنا. جب مائیں بار بار فون کرتی ہیں نا تو وہ بیٹی کو سیٹل نہیں ہونے دے رہی ہوتی ہیں, وہ تو پیار سے کر رہی ہوتی ہیں نا. کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, ٹھیک ہاں ہو. اب وہ ہوتا یہ ہے کہ دیر از نو نیڈ ٹو لیٹ دا گرل سروائیو دیئر. خود سے ایڈجسٹ کر, اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں آئی وش کہ اینڈ آئی ایم ویری ہیپی آئی ایم اے میل. Being a female going to somebody's house and it's a very difficult thing, you know. تو ایڈجسٹ ہونے دیں ہم اس کو. اور تیسری چیز میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی اگر نئی نئی شادی ہوئی ہے تو جب میاں آپ کو کہتا ہے نا کہ آؤ ڈنر پہ چلتے ہیں, تو اپنی ساس کو صلح ضرور مار لیا کریں کہ امی آپ بھی چلیں. صحیح. ہمارے یہاں جو ہے نا اوائڈ کرنے کا کانسیپٹ ہوتا ہے. دونوں ہی جائیں گے. ہاں وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو اماں ہوں گی نا وہ 1 دفعہ یا 2 دفعہ چلی جائیں گی, تیسری دفعہ وہ خود نہیں جائیں گی. وہ کہیں گی کہ یو نو اس کا وہ ٹوٹ چکا ہوگا, وہ جو ایک قسم کا وہ بیچ میں آنے والی ایک چیز ہوتی ہے. ہاں تو سو دیٹ ول میک یو ویری کمفرٹیبل, یو نو. اور لاسٹ چیز میں ہمیشہ کہتا ہوں, آئی ڈونٹ نو لوگ اس کو کیسے لیں گے, کہ اگر آپ کی شادی ہوئی ہے اور آپ گفٹس لے کر آئے ہو تو آپ کوشش کرنا ٹھیک ہے سب کے لیے لاؤ, لیکن نند کے لیے جو گفٹ ہے نا سب سے مہنگا اور اچھا لانا, کیونکہ اس نے کوئی نہ کوئی نقص ضرور نکالنا ہوتا ہے. یعنی کہ ساس اور نند کو خوش رکھنا بڑا ضروری ہے. دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, مزاحیہ طریقے سے بھی میں کہہ رہا ہوں, لیکن ان کے پیچھے ایک باقاعدہ حقیقت ہے. ہاں, اور لڑکی جو ہوتی ہے نا اس کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ شی شوڈ بی لائل. اگر لڑکی میں لائلٹی ہے تو وہ خوبصورت بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, اور وہ سب کچھ ہے, اینڈ شی ول ون. اور لڑکے کے اندر جو سب سے بڑی خوبی ہونی چاہیے نا, ہی شوڈ بی اسٹرانگ لائک اے راک, لائک اے ماؤنٹین. اپنی بیوی کے لیے, اس کی بیوی کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ میرا مرد جو ہے نا یہ پہاڑ ہے, یہ میرے ساتھ ہے, چاہے پوری دنیا میرے خلاف ہو جائے, he will take care of me. I think these are the two feelings, you know, if you have تو آپ کی زندگی کبھی خراب ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کو دیکھنا یقین چاہیے, دلانا پڑتا ہے اور ثابت کرنا پڑتا ہے نا. ایگزیکٹلی. اور اس کے بعد پھر جا کے آپ ایک آپ کی لائف جو ہے نا ایک اچھے بیس پہ چلنا شروع ہو جاتی ہے آفٹر میرج. کمنگ بیک اگین, یو نو, ہم لوگ دیکھو نا, ہم بہت سی باتیں کتابی نہیں کر رہے نا, وی ہیو لیوڈ. میری جو ہماری میرج لائف ہے دیٹس 43 years. ماشاء اللہ. اٹس ناٹ اے اسمال, یو نو, 43 years. اور ایکسپیرینس لاٹ. کتنا ایکسپیرینس ہے. اور ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جب ہمیں لگے, میں آپ کو اگین ایک لطیفہ سناتا ہوں. کمپیریٹیولی یو سی, میں ذرا پیس مائنڈیڈ ہوں, اینڈ مائی وائف از بیٹر دین می ان آل ایسپیکٹس, لیکن میرے مقابلے غصے کی تھوڑی تیز ہے. اچھا, سو جلدی ریئیکٹ جلدی کر جاتی ہے, بٹ ہوتی صحیح ہے وہ, مطلب ہوتی صحیح ہے وہ. یہ میں ڈر کے نہیں باتیں کر رہا. ایک ڈفرنٹ ہوتا ہے, مجھے پتا ہے. آلرائٹ. سو میں کیا کرتا ہوں کہ جب ہمیں لگے, ہم دونوں یہ کرتے ہیں پر میں زیادہ, کہ کوئی بحث ہونے لگی ہے, وی لیو دا پلیس. اوکے. تو بات ختم ہو جاتی ہے. اچھا باتیں کیا ہوتی ہیں, ہمارا کبھی پرسنل جھگڑا تو ہوا نہیں, نوکروں پہ ہوتا ہے, چھوٹی موٹی باتوں ہاں اس پہ ہوتا ہے, یا مطلب اس قسم کا. میں تھوڑا سا زیادہ ایزی نیچر کا ہوں, تو وہ تھوڑی سی اسٹرکٹ ہے, ڈسپلنڈ ہے. ایک دن کیا ہوا کہ ہماری اسی طرح کسی بات پہ بحث ہوئی, تو میں نے بحث کو ختم کرنے کے لیے
میں جیور میں رہتا تھا، اچھا تو میں نے گاڑی نکالی اور باغ جناح چلا گیا. صحیح. عصر کا ٹائم تھا، تو میں گاڑی میں بیٹھا ہوا، میں نے کہا چلو نماز ہی پڑھ لیتا ہوں. تو میں نے نماز پڑھی، تو جب میں نے اسلام پھیرا تو جب اس طرف دیکھا تو میرا ایک دوست گاڑی میں بیٹھا نماز پڑھ رہا تھا. اچھا تو میں نکلا تو میں اس کو جا کے ملا، میں نے کہا قدوس اس کا نام ہے، اگر لے بھی لیا تو کچھ نہیں ہوتا. میں کہا قدوس بھائی آپ یہاں کیسے؟ اچھا وہ اردو اسپیکنگ ہے. اچھا تو مجھے کہنے گے بھیا کیا بتاؤں، تمہاری بیوی سے جھگڑا ہوتے ہوتے رہ گیا. تو میں نے کہا بڑھ نہ جائے، تو میں بھاگ کے یہاں آ گیا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں. تو میں کہا قدوس بھائی میرے ساتھ بھی تقریباً یہی واقعہ پیش آیا. تو دونوں ایک ہی جگہ پہ ایک پہنچ ہی جگہ. گئے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہنستے بستے گھر کو خواہ مخواہ انا کی بھین چڑھا دینا غلط ہوتا غلط ہوتا ہے. میں وہی جملہ دوبارہ ریپیٹ کروں گا، میاں بیوی کی زندگی میں یاد رکھیے گا ہارنے والے کی جیت ہوتی ہے. نیور ٹرائی ٹو ون. ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ تو بڑی اچھا طریقہ ہے کہ جب آپ کو لگے کہ آپ کی لڑائی ہونے والی ہے آپ چلے جائیں، بعد میں آ کے سارٹ کر لیں چیزوں کو، کر لیں. اس وقت نہیں لڑنا چاہیے. تو ویسے سر آپ ماشاء اللہ بہت سے ایسے آپ آرتھوپیڈک ایکسپرٹ بھی ہیں، آپ بہت سے لوگوں کو اب تک ٹریٹ بھی کر چکے ہیں اس حوالے سے. تو ایسا ہوتا ہے کتنی ریشو ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان ڈسیبل ہو گیا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے؟ دیکھیے اگین میں کوٹ کروں گا اپنی کتاب کو. میری جو کتاب ہے اس کا پہلا جملہ، یعنی میری جو آٹو بایوگرافی ہے اس کا پہلا جملہ ہے، جن مریضوں کو ٹھیک ہونے کا یقین ہوتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، صحیح. جنہیں صرف امید ہو وہ کچھ بہتر ہو جاتے ہیں، اور جنہیں شک ہو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتے. کیا بات. I think this is the crux of life for everything, you know. Even زندگی میں علاج کے علاوہ بھی جن کو یقین ہوتا ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو یہ ساری مائنڈ کی گیم ہے. ساری مائنڈ گیم ہے. اٹس all mind game, you know. تو اس لیے disability is never in the hands and feet. Disability is in the mind. There are people who look normal but they're disabled. And the people who look disabled but they're normal. ایگزیکٹلی. تو ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، میں نے یہ سنا بھی ہے کہ اگر اللہ میاں نے آپ کو ایک ابیلٹی بائی برتھ نہیں دی ہوتی یا واپس لے لی ہوتی ہے تو آپ کی کوئی اور حص کوئی اور ابیلٹی بڑھ جاتی ہے. ایسا ہوتا ہے واقعی میں؟ یہ بالکل ہوتا ہے، اور اس کا سائنٹیفک ریزن یہ ہے کہ ہمارا برین کو آپ جس طرح ٹرین کریں گے نا، مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ویژولی امپیئرڈ ہے، دیکھ نہیں سکتا، صحیح. تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی برین کو دیکھا، یعنی جو دیکھ سکتا ہے وہ چونکہ نہیں دیکھ سکتا، وہ ٹرین اس طرح کرے گا کہ جو چیزیں نہیں بھی دیکھ سکتا وہ سن کے احساس کر کے محسوس کر لے اس کو. مجھے یاد ہے ہمارے دوست تھے، اللہ ان کو غری کے رحمت کرے، جنت پہ اعلیٰ مقام دے، رانا طاب عرفانی صاحب. ہی از the author of 12 books. He was visually impaired. اور ایک دفعہ کیا ہوا کہ ہم پی ٹی وی میں تھے اور وہاں پہ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پہ ایک، میں نام لیے بغیر، ایک خاتون ایکٹریس تھی، وہ آ گئی. تو لوگوں نے تعارف کروایا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں تے ویکھ ہی نہیں سکتا، تے میں کی پتہ کون آیا ہے، پر ادی خوشبو چنگی آ رہی ہے. تے یہ کہہ کے نا، اب تھوڑی دیر کے بعد ہم ریکارڈنگ سے پہلے اسٹوڈیو میں پہنچ گئے، تو وہاں پہ نا وہ بھی پارٹیسپینٹ تھی، وہ آئیں تو یہ کہنے لگے مجھے نا کہ میں نے لگتا ہے وہی آئی ہے. تو میں نے کہا رانا صاحب اللہ دا خوف کرو، تو اکھاں نہیں ہگیاں تے تسی نہیں تو وہ دے بیکم ایکسٹراڈنری. تو ان کو کوئی ویسے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ اگر آپ خدا نخواستہ آپ کی آنکھیں نہیں ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ سننے سے یا ایگزیکٹلی. اسی طرح آپ دیکھ لیں ابھی جو اپنا ڈاکٹر طہا حسین، ہی واز دا منسٹر آف ایجپٹ، ہی واز ویژولی امپیئرڈ، بلائنڈ تھے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ کو بہت بڑے سائنسدان ملیں گے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں، اچھا جو ذہنی طور پہ کمزور لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کے اندر بھی ایک حصہ ڈال دیتا ہے. اچھا. مثلا میں آپ کو ایک پیشنٹ کا بتاؤں، میں نے پہلے بھی منشن کہیں کیا تھا، یہاں شادرہ کا رہنے والا ہے. تو جب یہ الٹرا ساؤنڈ نہیں ہوا کرتا تھی، سہولت یا کم تھی، تو کسی کے گھر میں بیٹا ہونا ہے یا بیٹی ہونی ہے تو ان کو نہیں پتہ چلتا تھا. اب تو خیر الٹرا ساؤنڈ میں آپ کو بتا دیا کرتے ہیں. تو اس سے وہ ذہنی طور پہ سلو تھا، منگولوئڈ بچہ تھا جس کو ڈاؤن سنڈروم کہتے ہیں. تو اسے جا کے کہا کرتے تھے اشارہ کر کے نا کہ یہ آنٹی ادھکار کی پیدا ہوئے گا. تو ایسے اوپر دیکھتا اور کہتا چری، یعنی چڑی. اچھا. اس کا مطلب تھا کہ لڑکی ہوگی.
اور اگر وہ چڑا کہہ دیتا تو اس کا مطلب ہے کہ لڑکا ہو. ایسے ہی ہوا کرتا تھا, اچھا جو وہ کہہ دیتا وہ ہو جاتا ایسے ہی تھا. ہوا کرتا تھا. واو. سو ان ہم، موسٹ آف دا ہم، کیسز آئی مین دس از ہاؤ ہی واز نون ہم، فار. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ایک نا, اس پہ تو ہم ایک بہت بڑا لمبا پروگرام کر سکتے ہیں ہم، کہ انسان کائنات کے ساتھ کس طرح کنیکٹڈ ہے, ہم، اور ہماری وائبس, ہماری فریکوینسی, ہم، ہماری وائبریشنس ہماری باڈی کی, ہم، یہ کس طرح جو کنیکٹڈ ہے. اور ہم اس کو سائنٹیفکلی ہم، آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی, یا جو اس کی پارٹیکل اینڈ ویو تھیوری ہے, اس سے کوریلیٹ کر سکتے ریلیٹ ہیں. کر سکتے ہیں. اور دیر سو مینی تھنگس ہم، یعنی کہ جس جیسے ہم سنتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ناانصافی کسی کے ساتھ نہیں ہوتی. بالکل نہیں ہوتی. بلکہ میں آپ کو ایک بڑا خوبصورت کانسیپٹ دیتا ہوں, ہم، اور اس کانسیپٹ کا نام ہے یونیورسل کانسٹنٹ. ہم، نا یونیورسل کانسٹنٹ کیا چیز ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو امیر بنا دیا, کسی کو غریب بنا دیا, کسی کو بہت خوبصورت بنا دیا, کسی کو کم خوبصورت بنا دیا, کسی کو ہم، بہت جلدی مار دیا, کسی کو بلا لیا اپنے یا پاس, کسی کو لمبی عمر دے. تو لگتا یہ ہے کہ جیسے ناانصافی ہو رہی ہے, ہم، ایسے ہی ہے نا. ہم سوچ کے ہی کہتے ہیں ایسے نہیں ہونا ہاں چاہیے ہاں تھا. ہاں ہاں. ہم، اچھا, اب یونیورسل کانسٹنٹ کا جو میرا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کبھی غور سے اس پہ تجزیہ کیجیے گا. ہم، اللہ تعالیٰ نے جن کو بہت ساری دولت دی ہے, بعض اوقات رات کی نیندیں چھینی ہے ان سے. ہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو مرنے کا خوف دے دی ہے, ہم، تو ان کی زندگی کے اندر وہ خوشی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے کبھی ایک غریب کو, آئی نو اس کے اپنے مسائل ہیں, ہم، لیکن اس کی ایک اپنی آزادی ہوتی ہے, ہم، اس کو وہ مل گئی ہے. ہم، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت ہی پیسہ بھی نہیں دیا اور کوئی بہت بڑی شہرت بھی نہیں دی, لیکن اس کو بہت حسن دے دیا اس کو. ہم، آپ دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے یعنی سب کو ایک جیسے ہی چیزیں دی ہیں. کچھ نہ کچھ سب کو زیادہ سب کو, دیا ہے. ہاں, ان ہم، سب کو اگر اکٹھا کرے نا ہم، تو ایک جیسا ہی ہوتا ہے, جس کو میں یونیورسل کانسٹنٹ کہتا کیا ہوں. خوبصورت بات ہے. ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے ہم، اتنا ہی دیا ہے, یعنی اس کو اکٹھا آپ کرے نا, ہم، کسی کی خوشبو, کسی کی خوبصورتی, کسی کی عمارت, کسی کا سکون, کسی کی محبت, ہم، ہم، کسی, تو یہ ساری چیزوں کو اکٹھا کرے یا نا. کسی کی قسمت بڑی اچھی ہوتی قسمت, ہے. whatever you ہم، call it, if you put together all these things, ہم، it'll come out to be normal, واہ. and that is a universal constant. کیا بات ہے. تو یہ میں خود بھی جب میں چیزوں کو تھوڑا سمجھنا شروع ہوئی تو میں نے یہی دیکھا, پہلے ہم کہتے تھے کہ کوئی کم خوبصورت ہے, کوئی زیادہ ہے, کوئی امیر ہے, کوئی غریب ہے. لیکن میں نے خود جتنا میرے سے ہوتا تھا میں دیکھتی تھی, کوئی لڑکی ہے اس کے اگر بال بڑے خوبصورت ہیں تو شاید اس کا کمپلیکشن ویسا نہیں ہے. کوئی لڑکی کمپلیکشن وائز پیاری ہے, اس کے بال اتنے نہیں ہیں. تو المیہ نے کچھ نہ کچھ کسی کو بہتر دیا کیا ہے. ہوا, سب ایک جیسے ہم، ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں تو انصاف کے علاوہ کوئی چیز, ہم، اللہ کسی کو جلدی بلا لیتا ہے, ہاں, اللہ کسی کو دیر سے بلا لیتا ہے. ٹائم لائن کے اوپر تو سالوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے نا, exactly. یہ تو لمحوں سے بھی چھوٹے ہیں. ہم، تو بلا لیا تو بہت اچھا کیا. ہاں تو وہ اللہ ہو کی سکتا ہے مرضی. وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا کیا رکھا ہوا ہو. کیونکہ میں کبھی تکلیف ہوتی ہے نا, میں اپنے پیشنٹس کو کہتا ہوں, میں آئی شویئر, کل بھی میرا کلینک تھا تو میں مریضوں کو کہہ رہا تھا, ایک پیشنٹ میرا دکھی سا آیا, ڈپریشن میں تھا, تو میں اسے کہہ رہا تھا, میں نے کہا تم کو اس کو مسکولر ڈسٹروفی کی بیماری تھی اوکے. جو ٹھیک نہیں ہوتی. تو کہنے لگا کہ سر دیکھیں میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا ہے. میں نے کہا بیٹا یاد رکھو, اللہ تعالیٰ اگر ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے, ماں جان بوجھ کے تو سوا نہیں مار سکتی نا کسی کو, بالکل ایسے. جان بوجھ کے تو نہیں مارے گی نا. اگر کوئی بات ہوگی یو سی, تو اگر اس کی طرف سے لگے گا کہ کچھ سختی آ رہی ہے تو اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی راز یا کوئی محبت یا اس کے اندر کوئی حکمت ہوگی. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر چیز کو تحفہ سمجھو. بالکل ایسے ہی. This is what I believe and very strongly believe. اللہ, میرا ایکسیڈنٹ ہوا, اللہ چاہتا میں مر بھی جاتا, خدا نخواست. دیکھے نا, اس نے بچا لیا. پھر وہ چاہتا تو میں بالکل ہل ہی نہ سکتا. تو مجھے جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دے دی ہیں, عطا کر دی ہیں, جو ان کو چھوڑ دے کے جو لے لی ہیں, تو I should be happy about it. ایگزیکٹلی. ساری بلیسنگس, مجھے لگتا ہے Blessings ہیں بلیسنگس ساری, کو ہاں کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو وہ اتنی زیادہ ہیں. اتنی زیادہ ہیں. میں یہ عام بچے آتے ہیں نا, میں کہتے ہیں دیکھو تم کتنے خوش قسمت ہو, تمہارے سر پہ باپ کا سایہ ہے, تمہاری امی ہیں, تمہارے بہن بھائی ہیں, تم کھا رہے ہو, پی رہے ہو, تم جا رہے ہو. اب اس پہ تم ناشکری کرو تو غلط چیز ہے. تم ہاں ناشکری
تم اپنی محنت پوری کرو، محنت کرنے کے بعد تم اس کا صلہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا صلہ تمہارے نزدیک لگتا ہے نہیں بھی ملا، اس میں بھی ایک حکمت پوشیدہ ہوگی. جس طرح آپ نے کہا نا کہ میں کئی لڑکیوں کو دیکھتی ہوں، ان کی آنکھیں بڑی پیاری تو کسی کے بال بڑے پیارے، کئیوں کے پاس سارا کچھ ہوتا ہے، قسمت نہیں ہوتی. ایسا ہی دے آر انہیپی. اور کئی ایسی ہوتی ہیں کہ آپ بڑے حیران ہوتے ہو اینڈ دے آر سو ہیپیلی لیونگ. ایگزیکٹلی. تو ابھی جب دوبارہ ریکال کریں گے اس چیز کو، جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس وقت بھی آپ کو یہ شیورٹی تھی، آپ کے دل میں یہ ایک خیال تھا کہ اللہ ول بلیس یو ان ڈفرینٹ ویز، یا اللہ ول میک یو اسٹینڈ اگین، اس طرح کی کوئی چیز، یا پھر آپ نے ود ٹائم اس چیز کو ڈیولپ کیا؟ آئی تھنک میرا بڑا اس وقت ایک اسٹریٹ فارورڈ سا خیال آیا تھا کہ اللہ نے اگر مجھے بچا لیا تو وہ مجھ سے کوئی کام لے گا. He must have chosen me for something to do. تو الحمدللہ یو آر چوزن. I feel you are chosen. اللہ کا بڑا شکر ہے، کیونکہ جب میں ڈاکٹر بنا تو پھر میرے ہی ذہن میں کوشچن آتا تھا کہ میں ڈاکٹر بنا ہوں تو پھر میں کیا بن رہا ہوں. جس فیلڈ میں نے اسپیشلائز کیا یہ فیلڈ پاکستان میں تھی ہی نہیں. آئی ایم بیسکلی اے نیورو مسکولر کنسلٹنٹ، نیورولوجی اینڈ ریہیبلیٹیشن. یہ فیلڈ ہی نہیں تھی. میں پھر انگلینڈ گیا، میں نے وہاں سے اسپیشلائز کیا، اسپیشلائز کر کے میں پاکستان آیا. میں باہر نہیں رکا، میں آئی سیڈ آئی ول کم بیک ٹو پاکستان. یہاں آ کے میں لڑتا رہا کہ جی اس فیلڈ کو ہم نے اجاگر کرنا ہے، ڈاکٹرز کو ٹرین کرنا ہے. لوگ بات نہیں مانا کرتے تھے. پھر میں نے قائل کیا ان کو، اٹ ٹک می 4-5 ایئرس. پھر الٹیمیٹلی میں نے لوگوں کو میں ریکگنائز کروایا، اور اب پاکستان کی ہائیسٹ ڈگری ان دس فیلڈ دیٹس کالڈ FCPS. آپ کو تو پتہ ہے FCPS، ہاں، وہ اس کا I've been the chief examiner and the dean of the College of Physician of Surgeons in rehabilitation. اور وہ یہ میں نے شروع کروایا اپنے اور کلیگس کے ساتھ مل کے. اور ہم اب 5 سال کے MBBS کے بعد 4 سال کی ڈگری دے کے FCPS لوگوں کو دیتے ہیں. کیا بات ہے. اور اس میں اب اویئرنیس زیادہ آ چکی ہے. بالکل بہت زیادہ آ چکی ہے. ہاں اب انفارچونیٹلی تھوڑا سا پرابلم ہمیں آ رہا ہے کہ ہمارے جو ٹرینڈ بچے ہوتے ہیں یہاں پہ ان کا انفراسٹرکچر نہیں ہے، تو ان کو بڑی اچھی سیلریز باہر مل رہی ہوتی ہیں، سو دے لیو. تو میں مطلب that's one thing ویسے ان کا بھی ایک ڈیسیژن ہے، لیکن دیٹ از ناٹ رائٹ. ہاں بٹ ٹھیک ہے، ہر آدمی کی چوائس ہے. لیکن یو سی ہم کوشش کر رہے ہیں. میں نے شہباز شریف صاحب کو 12-13 پریزنٹیشن دی تھی. ہی نوز می سو ویل ریگارڈنگ دس میٹر دیٹ وی وانٹ ٹو میک اے ویری اسٹیٹ آف دا آرٹ ہاسپٹل ان پاکستان. اور وہ پھر بیچ میں گورنمنٹ چینج ہوئی، پھر گورنمنٹ چینج ہو گئی. ہمارے پولیٹکس کے مسئلے اتنے زیادہ ہیں کہ اب میں اب I'm planning to، کیونکہ زرداری صاحب ایز آئی ٹولڈ یو نو ہی از اے پریزیڈنٹ، سو پرابلی وڈ گو اینڈ میٹ ہم اینڈ آسک ہم کہ کچھ سہولتیں بنائیں تاکہ ڈاکٹرز یہاں پہ رہ سکیں. بالکل ان کو سننا چاہیے اور کرنا چاہیے. ویسے ینگ ڈاکٹرز کی آئے دن ہڑتال ہو رہی ہوتی ہے، پروٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں اس چیز کو؟ دیکھیے میں ان کے جو مطالبات ہیں ان کو تو 100% سپورٹ کرتا ہوں. بیکاز آپ سوچو کہ ایک لڑکا جو MBBS میں ہائیسٹ پروفائل پہ داخلہ لے کے ڈاکٹر بنتا ہے اور پھر 24 گھنٹے کی ڈیوٹیاں دے رہا ہوتا ہے، تو 70-80 ہزار روپیہ آپ اس کو تنخواہ دے رہے ہوتے ہو. مطلب میرا ڈرائیور اس سے زیادہ تنخواہ لے لیتا ہے، اسی اس کی ساری چیزیں ملا لی جائے تو یہ تو غلط چیز ہے. آپ ڈیوٹیاں ان کی لگاتے ہو تو وہ 8 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن جہاں تک ہڑتال کا تعلق ہے میں اس کے خلاف ہوں. اور تو نہیں، میں تو بس یہی کہوں گا بالکل کہ اسی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے تو ایک پرپز ہونا چاہیے، لیو ود اے پرپز. اور آلویز مجھے ایک چیز کا دکھ ہوتا ہے اور وہ میں اس کا اکثر ذکر کرتا ہوں، وی شوڈ بی پراؤڈ ایز پاکستانیز. اور ہمیں جو ہے نا اپنے ملک کی برائیاں نہ کیا کرو خدا کے واسطے. جی وہ اتنے تے سارے چور رہندے جی، اتنے تے سارے وہ تو چور جے رہندے تسی چور ہو نا، تسی رہندے ہو نا، ہم سارے ہی پھر تو اپنے آپ کو برا نہ کہا کریں، اپنی اچھی باتوں کو دیکھا کریں. اور آئی تھنک فوج کی عزت کیا کریں. یاد رکھیے گا اس دنیا میں کوئی ملک بھی فوج کے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ ہماری پروٹیکٹ کر رہے ہیں. فوج اچھی لگے یا بری لگے، فوج لو یونیفارم اینڈ گیو دیم رسپیکٹ. ان ملکوں کو دیکھیں جن کی فوج حفاظت نہیں کر سکی. اور یہ جو انڈیا کی لڑائی ہے اس نے تو پاکستان کو اتنا اونچا لے گئے ہیں. آپ دیکھو ہمارا موٹیویشن لیول اتنا زیادہ ہو گیا ہے
ہم میچ جیتنا شروع ہو گئے ہیں, ہمیں لگتا ہے ہم کسی سے بھی لڑ سکتے ہیں, جیت کسی بھی لڑ سکتے سکتے ہیں, اور دنیا نے ہمیں, ناؤ پیپل ہیو ریکگنائز us for the first time as a nation. ہیں. ایگزیکٹلی. تو اس لیے بی پراؤڈ آف بینگ اے پاکستانی, اور on this پیٹریوٹک رہیں اور اپنے patriotic اپنے رہیں, بارے ہاں, میں برا نہ love بولیں. پاکستان to the point of madness. واو ایگزیکٹلی. تو یہ اصل لو ہونا چاہیے اپنے ملک کے ساتھ, میرا خیال ہے. اور جو آپ نے اپنے ملک کے ساتھ, اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ محبت شو کی واپس آ کر, اینڈ اسٹل یو آر سرونگ پیپل, سو دیٹ از گریٹ. دیٹ از اگین این ایگزامپل, موٹیویشن فار پیپل لائک می, دا پیپل ہو آر ٹرائنگ ٹو موو ابراڈ. I certainly, میں ایک اور آپ سے چھوٹی سی بات شیئر کرتا ہوں. میں جب چھوٹا سا تھا نا, تو جب میں اپنے گاؤں جایا کرتا تھا, تو وہاں پہ نا وہ مامیاں چاچیاں پیار کرتی تھیں, اور سر پہ جب ہاتھ پھیرتی تھی تو بال خراب ہو جایا کرتے تھے, تو بڑا غصہ آتا تھا. پھر کئی منہ میں پیار کرتی تھی, ان میں کئی نسوار کھانے والی تھیں, اور کئی ایسی تھی حقہ پینے والی تھیں, تو ہم نا منہ چھپایا کرتے تھے. تو مطلب دیٹ کائنڈ آف تھنگ, ہمیں لگتا تھا ان کے کپڑوں سے کچن کی لہسن پیاز کی بو آ لہسن رہی پیاز ہے. کی بو آ رہی. پھر میں جب انگلینڈ گیا پڑھنے کے لیے اور کچھ سال وہاں پہ رہا, تو وہاں پہ نا میں ان چیزوں کو ترستا رہا. مجھے وہاں خوشبوئیں ملتی تھیں, لیکن وہ ان میں غیر خوشبو احساس نہیں ہوا کرتا تھا. تو مجھے یاد ہے کہ جب میں واپس پھر پاکستان آیا, تو ایئرپورٹ کے اوپر نا میں توقع کر رہا تھا کہ انشاءاللہ مجھے وہی خوشبوئیں دوبارہ ملیں گی, وہی. اب وہ پھپھیوں نانیوں چاچیوں سے کہوں گا آؤ مجھے پیار کرو, میرے منہ پہ پیار کرو. سو یو سی, دس از واٹ از اپنائیت, اینڈ دس از واٹ از اپنا ملک. کہتے ہیں کہ لمس اگر آپ کو مل جائے اپنی پسند کا, تو کتنا اچھا, کتنا اچھا. تو اس لیے لو پاکستان, لو یور پیپل. وی آر ناٹ پور, وی آر ناٹ ill mannered, وی آر ناٹ dishonest. ساری دنیا, یہ آج مجھے کوئی تردد نہیں ہے اس کے اوپر دنیا کے سامنے بولنے کے لیے, امریکہ سے بڑا ڈس آنیسٹ ملک کون سا ہے؟ جس نے امریکی جو وہاں پہ رہتے تھے ان کی آبادیوں کو قتل کر کے تو وہاں پہ قابض ہو گئے. انگلینڈ سے بڑا صنم کے منافق ملک کون سا ہے جس نے پوری دنیا پہ جھوٹ سازشیں کر کے قبضہ کیا, اور ہمارے اس انڈو پاکستان سے کھربوں روپے لے کے لوٹ کے چلے گئے. تو ہم اپنے ملک کو برا کہتے ہیں کہ جی ہم وی آر ناٹ ڈس آنیسٹ. ہاں, تو اس لیے اپنی پرائڈ کو بحال کریں. آپ خود کو اچھا کہیں گے نا, تو دنیا آپ کو اچھا کہے گی. اگین وہیں سے بات شروع ہوتی ہے, پہلے سیلف رسپیکٹ, ہاں, اپنے ملک کی رسپیکٹ, اس کے بعد جا کے دنیا کو بھی احساس ہوتا ہے آپ کی ورتھ کا, مجھے لگتا ہے. چلیں. تو ایک اور چیز, ابھی ہم بات کر رہے تھے آپ کی بک کے بارے میں, ہم اس کو بہت ڈسکس نہیں کریں گے, بس وہ ایک سوال میرے ذہن میں میں ضرور پوچھ لوں. اس کا بھی کوئی مائنڈ سے تعلق ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ محبت ایک ہی دفعہ ہوتی ہے, تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہے یا بار بار ہو سکتی ہے؟ Well, this is a very tricky question. I think یہ پھر ایک اور پوڈ کاسٹ کیجیے گا تو تفصیل سے بتاؤں گا. اچھا, میں وہی سوچ رہی تھی کہ شاید ہمارے کوئی ویو مائنڈ میں ایسی ہوتی ہوں جو کنیکٹ کر پاتی ہوں, جیسے آپ نے بتایا ایک مائنڈ میں امیج ہے. This would need ٹائم, مور ہاں, ٹائم. لیکن بس اتنا یاد رکھیے, محبت ہوتی ہے. وہ تو ٹھیک. چلیں آج کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں, نیکسٹ میں آپ کو انوائٹ کروں گی, انشاءاللہ ہم پراپر اس پر ڈسکشن کریں گے. تھینک یو سو مچ ونس اگین. My pleasure. Thank you so much, sir, for your time. Again, for the audience, again, and motivation and insight and inspiration. And I hope جن لوگوں کو بھی ایسا لگتا ہے کہ میں ہی کیوں, یا ایسا لگتا ہے کہ مجھے اللہ میاں نے کسی چیز سے نہیں نوازا, کسی اور کو نواز دیا ہے, جو لوگ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بڑے کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے یہ انٹرویو, اور اسپیشلی سب کے لیے بھی بہت اچھا رہے گا. پیٹریوٹک رہیں, ملک سے محبت کریں, اپنے آپ سے محبت کریں, اور اپنے چاہنے والوں کے ساتھ لائل رہیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.